حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ تہہ دل سے ہم تمام حضرات کے جو ہے استقبال کرتے ہیں اور ممنون و مشکور ہیں۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے جس کا ہم نے عنوان رکھا ہے کہ یوٹیوبر علماء سے ملیے۔ ہم میں سے بہت سارے علماء مفتیان اکرام ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ہی باصلاحیت ہیں اور وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی جگہوں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم نے ضروری سمجھا آپ حضرات ہی کی ڈیمانڈ پہ کہ ان معتبر اکابرین اور علماء سے آپ حضرات کی میٹنگ کرائی جائے، ملاقات کرائی جائے، تاکہ ہم تھوڑا ان کے بارے میں جانیں اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے آئے، اور کون مفتی صاحب کس علاقے میں ہیں اور کس مفتی صاحب سے ہم کس طرح کا فائدہ لے سکتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھ کر کے، ان کے پاس جا کر کے اصلاحی اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آج کی ہماری دوسری میٹنگ ہے۔ اس سے پہلے ایک ملاقات ہو چکی ہے ہماری، اس میں ہمارے دوسرے کئی سارے مفتیان کرام تھے، مفتی امیر معاویہ، مفتی خالد صاحب اور کئی سارے ہمارے علماء تھے۔ آج کی اس میٹنگ کے اندر ہمارے دوسرے اور ایسے نئے حضرات علماء ہیں، سب کا تعارف انشاءاللہ آپ جانیں گے، اور سب کے جو خدمتیں ہیں جو جہاں انجام دے رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی آج کی اس پروگرام کے اندر ہم سیکھیں گے۔ تو کئی سارے حضرات ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں اور دو تین حضرات اور ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ تو چونکہ وقت شروع ہو گیا ہے تو اس لیے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کرام ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکت دے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کے اس پروگرام کی شروعات کر لیتے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی مختصر سی قرأت ہو جائے۔ جو بتائیے کون کریں گے قرأت سے شروعات، تاکہ پہلے جو ہے نا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو وقت، تو اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کے کلام پاک سے شروع ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بتائیے کون ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ جی مفتی آصف صاحب کیا مشورہ ہے؟ جی آپ جو حکم فرمائے کوئی بھی پڑھ لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ناظم جلسہ ٹھیک کا ہے، حکم کافی ہے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ ہی سے شروعات کرتے ہیں، آپ ہی کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ مفتی صاحب آواز بند ہے شاید آپ کی۔ جی اللہ آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت خوب، بہت بڑھیا، مزہ آ گیا۔ اچھا ہمارے جو قرہ حضرات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جو اس طرح کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ کچھ یہ صورتیں کہہ لے یا کچھ چھوٹی چھوٹی آیتیں کہہ لے کہ ان کی تلاوت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے، جس میں سے یہ هو اللہ الذی ہے۔ ہمارے والد صاحب اس کو بڑے مزے لے کے پڑھتے ہیں، تو بہت اچھا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی کبریائی بھی ہے، بڑائی بھی ہے، تو مناسب بھی یہی ہے کہ اسی طرح کے جو الفاظ ہیں اسماء حسنہ وغیرہ ہیں انہیں سے شروعات کی جائے۔ دوسری چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ اشعار کا نذرانہ ہو جائے۔ تو مجھے تو زیادہ ربط نہیں ہے اس سلسلے میں،
تو بتائیں ہمارے اسلامک ٹیچر بھائی جو ہیں، کیا آپ یہ تھوڑا سا خدمت انجام دے دیں، تھوڑا سا کچھ ہمارے سامعین کے لیے کچھ نعتیہ اشعار؟ جی جی انشاءاللہ ضرور. جی جی. ارشاد. جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، سنگ میرے ارمانوں کی بہارات ہوتی ہے، سنگ میرے ارمانوں کی بہارات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ ہمارے ناظرین اکرام بھی بہت پسند کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، اور سب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور تمام حضرات کو سلام بھی کر رہے ہیں. ہمارے تمام سامعین اکرام، تمام ناظرین اکرام، سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاء اللہ ہمارے پروگرام کی شروعات دونوں ہی بابرکت چیزوں سے ہو گئی ہے، کلام اللہ سے بھی، اللہ کے بابرکت نام سے بھی، اور جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے اور آپ کے ذکر مبارک سے بھی. تو چلیے، کچھ علماء فی الحال ہمارے ساتھ میں ہیں، تو انہیں کے بارے میں جان لیتے ہیں. 2 اور 3 اور ہمارے ساتھ میں تھے لیکن وہ جڑ نہیں پا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، جس میں مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب ہیں اور مفتی ارشد احمد خان صاحب ہیں. تو ان کے ساتھ میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں اگر ساتھ میں اگر وہ جو ہے ساتھ میں ہمارے جڑ جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو آج جو اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہیں انشاءاللہ انہی سے ہم لوگ بات چیت کر لیتے ہیں اور انہی کو سن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ میں مفتی شاہ جہاں قاسمی صاحب ہیں، اور مفتی آصف صاحب گجرات سے ہیں، اور مولانا فدا حسین صاحب دہلی سے ہیں. تو آج کے پروگرام کی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں مفتی شاہ جہاں قاسمی صاحب سے ہی. تو حضرت، آپ کے بارے میں بھی بذات خود اور ہمارے ناظرین کرام جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے تعلق سے تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی فراغت کہاں سے ہے، آپ کا وطن کون سا ہے، اس وقت آپ کہاں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو عجیب لگا ہو کسی بھی تعلق سے، مزاحیہ بھی ہو سکتا ہے، مسئلے مسائل کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ مختصر وقت میں اپنے تعلق سے. جی مولانا شاہ جہاں صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسی بابرکت اور عظیم شخصیت نے بابرکت شخصیات کے درمیان مجھ نفیس کو مدعو فرمایا ہے. اللہ پاک آپ کے خلوص کی لاز رکھے،
اور آپ کو مزید دینی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین حضرت سبحان مولانا مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہمارا تعلق کافی پرانا ہے۔ حضرت کو میں اپنے ایک محسن اور استاد کی حیثیت میں دیکھتا ہوں۔ آج مجبوراً حضرت کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ حضرت والا کوئی بات اگر مجھ سے اونچ نیچ ہو جائے تو درگزر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرا تعلق صوبہ آندھرا پردیش سے ہے۔ صوبہ آندھرا کا ایک مشہور ضلع ہے ضلع چتور، اس کا ایک شہر ہے مدن پلی، وہیں سے میرا تعلق ہے۔ ہمارا آبائی وطن تو رائے چوٹی ہے، لیکن ہم وہاں سے رحلت کر کے یہاں پر آ گئے تھے اور ایک زمانے سے ہم یہیں پر بس رہے ہیں الحمدللہ۔ ابتدائی تعلیم تو میری انگریزی رہی ہے۔ میں نے اسکول کی تعلیم بہت زیادہ حاصل کی تھی، تقریباً یوں سمجھیے ڈگری بھی میری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ کمپلیٹ مطلب پہلا سال مکمل ہوا تھا، اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کے بعد میں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے۔ ابتدائی تعلیم تو میری دینی تعلیم مدرسہ مرادیہ مظفر نگر میں ہوئی ہے، وہیں پر میں نے نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد حفظ ناظرہ وغیرہ وہیں پر مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد عربی اول دوم بھی وہی میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد دیوبند جانا ہوا، عربی سوم جامعۃ الشیخ میں نے پڑھی ہے، اور چہارم سے پھر آخر تک تکمیلات تک میں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور فراغت کے بعد سے ہی الحمدللہ 1-2 مہینہ بھی میں خالی نہیں رہا، اللہ پاک نے مجھے خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ ہمارے شہر کی، ہمارے ہی محلے کی مسجد میں امامت کرتا ہوں، مکتب چلاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ آن لائن یہ عام نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی متعلقین اور محبین جو ہیں، اور خاص کر کے رشتہ دار، ہمارے خاندان کے اندر کوئی بھی عالم دین نہیں ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں صرف ایک حافظ صاحب ہیں، اس کے علاوہ میں ہی اکیلا اکلوتا مولوی ہوں۔ باقی سب حضرات عربی علم سے تھوڑا دور ہیں، انگریزی تعلیم وغیرہ میں وہ حضرات بہت زیادہ آگے ہیں، تو ان کے بچوں کو میں دینی تعلیم پڑھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ علماء کرام کی خدمت کرنا، اور ہمارے ضلع کی جو حج کمیٹی ہے، حج کمیٹی کا کام بھی میں کرتا ہوں، معلم الحجاج جیسے کہ کہا جاتا ہے، یہ خدمت بھی میرے ہی ذمہ ہے بحمدللہ۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی دین کی خدمت، اور جیسا کہ یوٹیوب چینل ہے، اس میں میرے جمعہ بیانات اور جو مسئلے مسائل وغیرہ پر میں خاص ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں، یہ خدمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ آپ بیان کریں۔ حضرت ایسا کوئی مختصر واقعہ تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، البتہ صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ میں نے مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی ہے، اپنے گھر سے 5 مرتبہ بھاگ کر کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ انگریزی تعلیم میں پڑھا کرتا تھا، ایک مولانا سے میرا تعلق ہو گیا، ان کی باتیں بہت زیادہ مجھے متاثر کرنے لگیں، اور ایک مرتبہ رمضان میں غالباً میں نے بنگلور میں ایک مسجد میں امام صاحب کا بیان سنا۔ حضرت نے بیان میں فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی جماعت میں اپنا وقت لگا دو، 4 مہینے 1 سال، اور محلے میں رہتے ہوئے دینی کام سر انجام دیتے رہو، تب بھی ایک باعمل حافظ قرآن کے قدم کے دھول کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ یہ حضرت نے بیان میں فرمایا تھا، آج سے کافی 21-22 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ بات میرے دل میں اور زیادہ جم گئی، اور پہلے سے ہی علماء کرام سے میرا تعلق تھا، تو میں نے ہمارے جو عالم صاحب تھے ان سے میں نے درخواست کی کہ میں بھی مولانا بننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس میدان میں اگر تم جانا چاہتے ہو تو 8-10 سال تمہارے لگ جائیں گے، اور اب تو تم کالج کی
तालीम हासिल कर रहे हो, फिर कैसे होगा? मैंने कहा कि घर वालों से बातचीत करूंगा, लेकिन घर वालों ने किसी वजह से मना फरमाया कि अभी तुम कॉलेज की तालीम हासिल कर रहे हो, इसलिए मदरसे में जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। उसके बाद मेरा शौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, बयानात वगैरह सुन सुन करके और ज़्यादा शौक़ बढ़ता गया, तो बिलाखिर मैं घर से भागकर मदरसा चला गया। फिर घर आया, घर वालों को समझाया, घर वालों ने कहा ठीक है पढ़ लेना, लेकिन अभी इतने दिनों के बाद तुमको पढ़ने जाना है। लेकिन फिर मेरे ऊपर एक इल्म हासिल करने का, यूँ कह लीजिए, वो सवार हो गया है, भूत कहना तो अच्छा नहीं है। तो फिर मैं भाग कर मदरसे में चला गया। इस तरह मैं 5 मरतबा मदरसे में भाग करके गया हुआ हूँ। बस ये मुख्तसर मैंने वाक़या आप हज़रात के सामने पेश कर दिया है। बाकी तफसील तो बहुत लंबी चौड़ी है और उसको सुनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप ही के वाक़े से शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो उस्ताद मोहतरम हैं, जी उनका एक वाक़या मुझे याद आ गया जो दौरान दर्स उन्होंने बताया था। हज़रत फरमा रहे थे कि भाई मैं तो निकम्मा था इसलिए शेखुल हदीस बन गया। मैं तो निकम्मा था इसलिए शेखुल हदीस बन गया, नहीं तो अगर मैं करने वाला होता ना तो आज खेत में हल जोत रहा होता। और फिर उन्होंने अपना वाक़या बताया था कि भाई मेरे जो वालिद थे वो तो एक किसान थे, तो खेत में हल जोतते थे, मैं बराबर में बैठा, कुछ करता नहीं था, बस ऐसे ही बैठा रहता था जैसे सुस्तड़ लोग होते हैं। तो जब वालिद साहब ने देखा कि ये काम करता ही नहीं है तो बोले कि चलो इसको मदरसे भेज दो, कम से कम पल जाएगा और पढ़ जाएगा। आज हमारे यहाँ यही है कि अच्छे बच्चे जो है वो अंग्रेज़ी में भेज देते हैं जो सलाहियत वाले होते हैं, और जो ऐसे होते हैं कि जिनकी सलाहियत ज़्यादा नहीं है तो उनको उठा के मदरसे में डाल देते हैं। तो उस पर वो अपनी कह रहे थे कि भाई मैं भी निकम्मा था तो इसलिए मैं शेखुल हदीस बन गया, मुझे मदरसे में भेज दिया, मैं पढ़ लिया, आज अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। नहीं तो अगर काम करने वाला होता तो कहीं खेत वेत जोत रहा होता और इस मकाम पे नहीं पहुँचता। तो माशाल्लाह वो आपका भागना और वो सब चीज़ें करना, अल्लाह ने उससे आपको इल्म दीन से भी नवाजा और माशाल्लाह आज आपको यहाँ तक, इस मकाम तक पहुँचाया कि लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। अभी एक आर ख़ान हमारे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब की इंग्लिश बहुत अच्छी है। और भी हमारे नाज़रीन इकराम है, कमेंट अगर आप पढ़ रहे होंगे तो माशाल्लाह आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि इंग्लिश वगैरह में काफ़ी आपको अच्छी महारत हासिल है। और मुझे पर्सनली ये सुन के बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे उलमा इकराम को इस फील्ड के अंदर भी महारत है, क्योंकि ज़ाहिर है कि दीन दूसरों तक पहुंचाना ये उलमा की ज़िम्मेदारी है, और अगर हमको वो सब लैंग्वेज ज़ुबानें नहीं आती तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो इस फील्ड में काम होना चाहिए। मैं खुद भी कोशिश करता रहता हूँ टूटी फूटी इंग्लिश के साथ में, और आप जैसे हैं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दूसरे हजरात को भी आपसे जोड़ने की फ़िक्र करूँ, क्योंकि ये आज के ज़माने के एतबार से बहुत ज़रूरी है। और सीरत के अंदर हमें इसकी मिसालें मिलती हैं कि भाई सहाबा ने दूसरों की ज़ुबानें सीखी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपकी उम्र में, रोज़ी में, आपके कामकाज में, हर चीज़ में बरकतें दे, और ऐसे ही लोगों को आपकी ज़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और सर अगर इजाजत हो तो शाहजहां साहब जी की गुफ्तगू पर 1-2 बात अर्ज करनी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है। और क्योंकि शाहजहां साहब अपने तारुफ में भी थोड़ा तकल्लुफ फरमाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे शाहजहां साहब के तारुफ कराने की भी इजाजत दी जाए। जी जी शाहजहां बिल्कुल साहब इजाज़त के दी जाए। तारुफ में मुफ्ती साहब मुख्तसर बात यह है कि मेरा राब्ता काफी सालों से है माशाल्लाह। ये इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल लफ्ज तो गलत है, ऑल राउंडर किस्म के। मैं मुफ्ती साहब को हर वक्त ये कहता हूँ कि आप ऑल राउंडर। अल्लाह ताला ने हर मैदान में आपको कुछ न, यानी जहाँ घुसते हैं उस मैदान को माशाल्लाह सर कर लेते हैं। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब माशाल्लाह। ने जो अपना वाकया सुनाया उस जेल में 2 बातें पेश खिदमत है। एक तो ये कि भागकर मदरसे से घर आ गए, जो जैसा कि ये उमूमी होता है, तालीमी मैदान में बच्चे इब्तिदान करते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब से के वाक़े से ये सीखने को मिला और मोरल और इबरत ये मिली कि अल्लाह जिसको इल्म दीन से नवाजना चाहे वो कितनी भी बार भाग के आ जाएगा। अल्लाह ने देने का इरादा कर लिया है, अल्लाह ताला नवाज कर रहे हैं। एक बात। बेशक। दूसरी बात ये अर्ज करनी थी कि ऐसे तो बहुत वाकयात मिले कि मदरसे से भागकर घर चले गए, लेकिन मुफ्ती साहब की गुफ्तगू में ये बात भी आई कि वो घर से भागकर मदरसे में गए। ये भी बहुत एक अचंभा और इल्म की तलब वाली बात है। ये सच्चे तालिब की बात होती है, तो इसी से अंदाजा होता है कि तालिब इल्मी का आगाज सच्ची तलब से हुआ, तो आज अल्लाह मुफ्ती साहब से काम ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
بس اللہ ایسے ہی جو ہے اپنا ان کا فیض جاری رکھے اور آمین. ان کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ بھئی یہ آج کی میٹنگ بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ لوگ ان کے بارے میں اور جانیں پہچانیں. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ عموماً چلے جانے کے بعد میں جب ہمارے اکابر ہمارے بزرگ چلے جاتے ہیں تب پھر ان کے کہہ لیجئے تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، اور جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تب تک ان سے نفع مند ہوتے نہیں ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف کے جانے کے بعد میں اب تم کہہ رہے ہو کہ ابھی اب جو نبی آئے گا تو ہم اس کی قدر کریں گے، تو حالانکہ جب وہ تھے ان کی تو قدر کی نہیں ہے. تو اس لیے وہ صحیح کہا ہے کہ بھئی جب تک حیات ہے آدمی تب تک کہ جتنا نفع ہو سکتا ہے تو وہ جانے کے بعد نہیں ہو سکتا. تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اب جو ہے ہمارے دوسرے جو خصوصی مہمان ہیں مولانا فدا حسین صاحب، لوگ آپ کی قرأت کی اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں نظم کی نعت کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور تھوڑا مزید پڑھنا چاہیے تھا. تو انشاءاللہ یہ اس پروگرام کا اختتام بھی آپ کے پڑھنے پہ ہی ہوگا. ابھی ہم آپ کا تعارف لے لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں لاسٹ کے ایک دم پروگرام میں آپ ہی کے اشعار پہ انشاءاللہ پروگرام مکمل کریں گے. تو آپ کے بارے میں آپ کہاں اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کا کیسے آنا ہوا، اور آپ اپنے چینل کے ذریعے سے کیا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کے بارے میں تعارف ہو جائے. ہویا ہوا ہے. جی 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 یہ آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی صاحب، جی میرا نام محمد فدا حسین قاسمی. میرا آبائی وطن جو ہے وہ سمستی پور بہار ہے، لیکن میں تقریباً کافی دنوں سے دہلی کے اندر ہی مقیم ہوں، اور یہاں اندرلوک دہلی کے اندر ایک مسجد کے اندر امامت وغیرہ کے بھی فی الحال میں جو خدمات انجام دے رہا ہوں. میرا تعلیمی سفر جو ہے وہ آغاز تو اپنے آبائی وطن سے ہی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد یو پی کے اندر مفتاح العلوم جلال آباد، آپ نے سنا ہوگا صاحب، آپ کے علاقے میں ہی ہے، مظفر نگر ضلع میں. وہاں سے میں نے جی جی مولویت کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد رائے پور مدرسے کے اندر بھی میں نے 1 سال تعلیم حاصل کی، اور پھر فراغت میں نے دارالعلوم دیوبند سے 2011 کے اندر حاصل کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے عصری تعلیم کے لیے جامعہ ملیہ کا میں نے رخ اختیار کیا، اور وہاں سے میں نے بی اے اردو سے آنرس کیا تھا 2016 کے اندر. وہاں سے بی اے آنرس میرا کمپلیٹ ہوا تھا. اس کے بعد میں نے ایم اے میں بھی فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن پھر گھریلو کی ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر میں نے تعلیم کو وہیں روکنا پڑ گیا. تو یہ مختصر میرا تعلیمی سفر ہے. اور باقی یوٹیوب کے بارے میں جیسا آپ نے بتایا، تو ہمارے کچھ دوست و احباب تھے جن کی بہت زیادہ ضد تھی کہ جس یوٹیوب پر آ کر کے اور اس پر دینی کچھ مسئلے مسائل وغیرہ کے بارے میں آپ جانکاری دیں، بتائیں. کیونکہ واٹس ایپ پر ہم لوگ یہ بہت سارے گروپ بنے ہوئے تھے جس کے اندر مسئلے مسائل سے تعلق سوالات جوابات وغیرہ ہوتے رہتے تھے. تو ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس کو اور مزید بڑھایا جائے. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ چینل اسٹارٹ کیا تھا آج سے تقریباً 1 سال پہلے، اور اب الحمدللہ ابھی تک بیچ میں تقریباً 2-3 مہینے میں نے چینل چھوڑ دیا تھا کسی عارضی وجہ کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد پھر اب کام اس پہ ہو رہا ہے مستقل. اور الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور سے دین سے متعلق، اسلام سے متعلق جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں، اس سے متعلق میں ایک سیریز بھی ابھی چلا رہا ہوں عوام کی غلط فہمیاں کے نام سے. اور اس کے اندر مستقل جو خاص طور سے غلط فہمیوں سے کے تعلق سے جو مسائل ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کی اصل ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں اس کے اندر میں ابھی فی الحال جو میری سیریز چل رہی ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں نے بھی یہ سیریز شروع کی تھی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو غلط فہمی اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا رد کیا جائے، لیکن سوئے قسمت کے زیادہ مجھے فرصت نہیں ملی، تو میں 1-2 ہی کلپ بنا پایا. حالانکہ میں چاہتا تھا کہ اور بہت ساری چیزیں، کچھ مواد میرے ہاتھ لگا تھا کہ بھئی اس تعلق سے بات چیت کی جائے، گفتگو کی جائے. جو کچے ذہن کے لوگ ہیں، جن کے ذہنوں میں غلط باتیں ڈال دی جاتی ہیں، تو ان کے ذہنوں کو صاف کیا جائے. اور اس سلسلے میں اگر کوئی کسی سے بات چیت بھی کرے تو اس کو جواب معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی تاکہ وہ اس کو گمراہ نہ کر سکے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی واقعہ کچھ اور اپنے تعلق سے؟ 5-6 سیریز اس کی، ابھی 5 سیریز تو ابھی ڈل چکی ہے، اور آگے الحمدللہ میرا ارادہ ہے کہ کم سے کم 50-60 سیریز اس کی بنائی جائے. واقعہ جیسا آپ بتا رہے تھے
جی جی ابھی جو آپ نے سیریز ڈالی ہیں تو وہ کس عنوان پہ اگر کچھ آپ کو یاد ہو تو ایک تائرانہ تذکرہ ہو جائے. تذکرہ جیسے ابھی آج جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر عوام کے اندر ایک جیسے غلط فہمی ہے کہ جب مکان کی بنیاد وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس میں وہ لوگ بکرے کو ذبح کر کے اس کا خون وغیرہ ڈالتے ہیں. ایک یہ مسئلہ تھا. اور دوسرے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بندر جو ہے، بندر پچھلے زمانے کے اندر وہ انسان تھے، پھر ان کی صورت کو مسخ کر کے وہ اس کو بندر بنا دیا گیا. ایک یہ مسئلہ تھا. جی جی اور تیسرا تھا کہ جمعرات کے دن بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جو مردے ہیں وہ گھر پہ آتے ہیں. اس چیز کے تعلق سے یہ مسئلہ تھا. جی تو اسی ٹائپ کی کچھ جو غلط فہمیاں ہیں عوام کے اندر، اس سے متعلق ابھی تک مسائل چل رہے ہیں اس میں. نہیں، بہت اچھی بات ہے. بندر کے اس پہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھنے آتا ہے تو وہ یہی کہنے لگا جی پہلے انسان جو بندر تھے جیسے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا اگلی بار جب تمہارے استاد ٹیچر پڑھائیں گے تو ان سے ایک سوال کرنا کہ جی وہ جو جنریشن جو بندر سے انسان بنی ہے وہ جنریشن کہاں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جگہ جگہ جہاں اس کے وہ لگے ہوئے ہیں وہ ترتیب وار مرحلہ وار ہے کہ بھئی پہلے اتنا انسان بنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا. تو میں نے کہا بیچ کی جو جنریشن ہے وہ کہاں ہے. ظاہر سی بات ہے اس کو بھی تو موجود ہونا چاہیے نا. تو کوئی ایک انسان تو تھا نہیں کہ بھئی جو مرحلہ وار بنا ہے. تو پوری قوم، پوری برادری ہوئی ہوگی نا اس وقت جو انسان سے بنی ہوگی. تو ظاہر ہے تو پوری برادری ہوئی ہوگی. تو باقی جنریشن کہاں ہے. تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو آدھا انسان ہو، پھر اس سے تھوڑا زیادہ انسان ہو، پھر اس سے تھوڑا زیادہ انسان ہو. تو وہ نسل جنریشن تو ہونی چاہیے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی وہ ختم ہو گئی، بس وہ ایک ہی بندر تھا جو ترتیب وار بنا، پھر اس سے سارے انسان وجود میں آ گئے. کم سے کم بندر اور بندریاں دو تو ہونی چاہیے تھی نا کہ جن سے انسانیت وجود میں آئی ہوگی. تو یہ مطلب اتنی بے تکی کہہ لیجیے تھیوری ہے، اتنی بے تکی یہ تھیوری ہے جو ان لوگوں نے پیش کی ہے کہ جس کا بس کہا نہیں جا سکتا. بات وہی ہے کہ بے سر پیر کی بات ہے اور آج اسکولوں میں اس کو نصاب بنا کر کے پڑھایا جاتا ہے. جی خیر، آپ کچھ اپنے اس کے بارے میں، واقعے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. اس کو غالباً مفتی صاحب ہماری اصطلاح میں ڈاروین کا نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے غالباً. جی 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 ڈاروین کا جو ہے نظریہ ارتقاء. ارتقاء. صحیح کہا آپ نے. جی جی آپ نے صحیح کہا. جی مولانا فدا حسین صاحب. جی مجھے وہ ایک واقعہ یاد ہے. مفتاح العلوم جلال آباد کے اندر جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت عربی اول میں تھا تو نحومیر کا سبق چل رہا تھا. تو اس سبق میں کیا ہوا کہ اس دن سبق اسٹارٹنگ ہی تھا، مطلب دوسرا یا تیسرا سبق تھا. تو کافی مشکل سبق تھا ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا اس دن کا سبق جو ہے. تو میں اپنے کمرے میں گیا اور کمرے میں جانے کے بعد شیطان کا ایسا حملہ ہوا کہ اس دن شیطان نے پوری طریقے سے یوں سمجھ لیا کہ مجھ پر غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ کسی طریقے سے دین کی تعلیم سے اس کو منحرف کرتا ہے. لیکن اس وقت میرے ذہن کے اندر آیا کہ اگر ایک دن سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ دوسرے دن ضرور سمجھ میں آ جائے گا. دوسرے دن جب کلاس میں گیا تو معلوم یہ ہوا کہ کلاس کے جتنے بھی بچے تھے کسی کو بھی کل کا سبق سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو اس کے بعد پھر حضرت جو ہمارے استاد صاحب تھے مولانا آرزو میاں صاحب، انہوں نے پھر اس سبق کو دوبارہ پڑھایا تھا اور پھر جب سمجھایا تو ان کو پھر ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. یہ ایک واقعہ، اور بھی کئی سارے واقعات ہیں. یہ ہے کہ ایک کتاب سے متعلق واقعہ مجھے ذہن میں تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مفتی عبد الرحیم صاحب بنہرہ وہ بھی ہمارے ساتھ میں جوائن ہو چکے ہیں. حضرت اگرچہ ابھی سفر سے آئے تھے اور مجھے معذرت کا میسج بھیجا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ تشریف لائیں تو ہمارے بہت سارے سبسکرائبر اور ویورز ہیں جو آپ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے اور متمنی تھے. پچھلی ملاقات میں بھی بولا گیا تھا کہ مفتی عبد الرحمان صاحب کو آپ مدعو کریں. تو پچھلی بار بھی آپ سے سوئے قسمت کے نہیں ملاقات ہو سکی، تو آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ذہن نصیب کہ آپ آئے اور آپ کا دیدار ہوا. انشاءاللہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے بھی کچھ بات چیت ہوگی. تو اگر کوئی جو ہے آپ کو جلدی جانے کا عذر نہیں ہے تو پھر مفتی آصف صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اور اگر عذر ہے تو پھر ہم پہلے آپ ہی کو سننا چاہیں گے. مفتی صاحب سے بات جیسا کریے. آپ کا. اچھا اچھا اچھا، بہت بہت شکریہ. ماشاء جی اللہ میری ہمارے آواز ناظرین کلیئر کرام نہیں ہیں. ہوتی کیونکہ میں مائک وغیرہ استعمال نہیں کیا ہوں ابھی، بس صرف آپ اچھا لوگوں اچھا سے جی. برکت حاصل کرنے کے لیے جڑ گیا ہوں. اچھا اچھا. یہاں سب ایک دوسرے سے برکت ہی حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہر آدمی اپنی ذات میں جو ہے نا وہ ایک دریا اور ایک سمندر سموئے ہوئے ہے. اور خرابی یہ ہے کہ آج تک ہم کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی ایسے ایسے ہیرے ہمارے دیار میں اور ہمارے آزو بازو میں چھپے ہوئے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا تعارف نہیں تھا.
اب انشاءاللہ تعارف ہو گیا ہے تو ایک دوسرے سے خوب مستفید ہونے کا، ملاقات کرنے کا، اور جو اور ہم سے ریلیٹڈ عوام ہے جو جڑے ہوئے ہیں تو سبھی سے انشاءاللہ تعارف بھی ہوگا، اور ہم کو ان سے، ان کو ہماری ذات سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. تو چلیے جیسا آپ کہیں مفتی آصف صاحب، اب جو ہے ماشاءاللہ آپ شروع سے ہی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور مفتی آصف صاحب کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، بلکہ مفتی شاہ جہاں صاحب سے بھی مفتی آصف صاحب نے ملاقات کرائی تھی، اور بار بار تقریباً روزانہ ہی حضرت کا فون آ رہا تھا، اور کافی مفید مشورے بھی مفتی آصف صاحب نے دیے ہیں. تو میں آپ کا بڑا ہی ممنون ہوں. تو بس اب میں بھی اور تمام حضرات بھی آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، آپ کا تھوڑا تعارف، آپ کی خدمات اور جو بھی چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندے عاجز کا نام محمد آصف. بچپن جو ہے وہ بمبئی میں گزرا ہے، اور ابتدائی دنیات اور ناظرہ وغیرہ وہ بمبئی ہی میں پڑھا. اس کے بعد گجرات میں 10 سال کی عمر میں آئے، اور جب سے اب تک گجرات ہی کے ہو کر رہ گئے. جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ گجرات میں مشہور معروف ادارہ ہے، جہاں الحمدللہ مشکات شریف تک تعلیم مکمل ہوئی. ہمارے خاص استاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب، مولانا احمد صاحب قنقاری وغیرہ، اور پھر رسمی فراغت جس کو فراغت لوگ بولتے ہیں وہ مظاہر علوم سہارنپور سے رشید نور صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سب سے اکتساب فیض ہوا. اور پھر اس کے بعد تقریباً 12 سال میں 8 سال جامعہ مظہر سعادت ہی میں خدمت تدریس کی سعادت اور شرف ملا، جس کو یہ عاجز میری تعبیر کرتا ہے کہ مادر علمی میں پڑھنے سیکھنے کا بھی موقع ملا، اور پڑھانے سیکھنے کا بھی موقع وہیں سے ملا. تو یہ بہت اچھا ایک پلس پوائنٹ رہا زندگی میں آگے بڑھنے اور تدریس کے میدان میں آگے بڑھنے کا. اور اس وقت بندہ گجرات کے سورج سے بالکل ملحق راندیر ایک جگہ ہے، وہاں انتہائی مشہور و معروف ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ راندیر، جو تقریباً 158 سالہ قدیم ادارہ ہے، دارالعلوم سے 3 سال چھوٹا ادارہ. تو وہاں تقریباً بندہ ابھی 10 سال سے خادم تدریس ہے، اور ہدایہ وغیرہ اور الفوز القبیر، نور الانوار، شعر تہذیب وغیرہ کتابیں زیر خدمت، اور سوشل میڈیا کی بھی کچھ چھوٹی موٹی خدمات کر لیتے ہیں. بیچ میں اپنی بات کا رخ موڑتے ہوئے گفتگو جہاں سے شروع کرنی تھی وہاں سے شروع نہیں کر پایا. حضرت ایک مؤدبانہ درخواست ہے، 1 منٹ. مفتی صاحب، حضرت آپ کا جو مائک ہے شاید کوٹ کے اندر دبا ہوا ہے، اس لیے آواز صاف نہیں آ رہی ہے. مفتی صاحب میں نے مائک نہیں لگایا ہے، بلا مائک کے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ویسے مجھے تو صاف آ رہی ہے. وہ کبھی کبھار مطلب یہ کہ کسی جگہ نیٹ کا بھی پرابلم ہو تو ہو سکتا ہے اس کے لیے. جی وہ بھی ہو جاتا ہے. جی جی آپ جاری مفتی رکھیں. صاحب، تو میں معذرت کے ساتھ بات جہاں سے مجھے شروع کرنی تھی وہاں سے نہیں کر پایا. بات مجھے مفتی معمور بدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ شروع کرنی تھی کہ یہ مفتی معمور بدر صاحب نے بہت 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 مبارک اور بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. ہم سب سے پہلے مفتی معمور بدر صاحب کے شکر گزار ہیں، ممنون ہیں کہ آپ کا یہ سلسلہ بہت مبارک ہے، اور شکریہ. یہ عوام کو جہاں اس بات کا پیغام ہے کہ علماء میں بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق ہے، وہیں پر مفتی معمور بدر صاحب اس لیے بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ ہماری کتابوں کی اصطلاح میں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے، المعاصرہ اصل المنافرہ، کہ ہم عصر یہ منافرت کی جڑ ہوتی ہے. اس سے آپس میں ایک دوسرے کی یعنی کتنا بھی باصلاحیت ہوتا ہے لیکن اگر وہ معاصر ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پلس مائنس پوائنٹ جو ہے وہ بندہ دیکھتا ہے. تو مفتی معمور بدر صاحب اس لیے بھی بہت زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ ایک چشمے کی دکان والا اگر باپ چشمے کی دکان چلاتا ہے اور بیٹا بھی چشمے کی دکان چلاتا ہے تو باپ بیٹے کے رشتے ہونے کے باوجود بھی آج کی نفسا نفسی کے دور میں، مادہ پرستی کے دور میں ایک دوسرے سے کراس رہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کی فیلڈ ایک. تو ماشاءاللہ
مفتی عبدالرحمان صاحب ہیں، مفتی شاہجہاں صاحب ہیں، سب کا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اپنا چینل ہے، اور چینل کا ٹارگٹ بھی مسئلے مسائل، لیکن اس کے باوجود سب کو جمع کرنا یہ بڑی وسعت ظرفی والی بات ہے۔ یہ وسعت ظرفی ہمیں وسعت نظری، وسعت ظرفی، وسعت قلبی آج ہمارے اندر بڑی اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ پچھلے چند دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا مفتی صاحب، تو اس وقت میں نے آپ کو بھی یاد کیا تھا اس واقعے کے تناظر میں۔ وہ واقعہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کی طرف منسوب تھا۔ دونوں معاصر تھے، ایک دوسرے کے یہاں بحیثیت مہمان تشریف لے گئے، تو میزبان صاحب نے ان کے چپل، جیسے بڑوں کے چپل ادب سے رکھ دیتے ہیں، ایک جگہ رکھ دیے۔ تو مہمان صاحب جب رخصت ہو رہے تھے تو اپنی چپل تلاش کرنے لگے، وہ چپل ملی نہیں۔ تو میزبان صاحب وہ چپل اٹھا کر لائے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ میں نے سوچا کہ چپل ادھر ادھر نہ ہو جائے، غائب نہ ہو جائے، اس لیے میں نے رکھ دیا تھا۔ تو میزبان صاحب فرمانے لگے، حضرت جس چپل پر، جس جوتے پر آپ کے دست اقدس لگ چکے ہیں، اس کو پہننے اب میرے بس کی بات نہیں، یہ معاصرین کے آپس کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ ہم عصروں کو آپس میں کس طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، اتحاد فکری کے ساتھ، ٹانگ کھینچنے کے جذبے کے بغیر، جذبہ تحاسد و تباغض کے بغیر، اس وسعت ظرفی کے ساتھ۔ تو آپ کا یہ جو پروگرام ہے، میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ کے اس پروگرام پر بہت زیادہ چسپاں ہو رہا ہے کہ اسی کا نام وسعت ظرفی ہے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو ایسی وسعت ظرفی نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، جہاں تک آپ کے سوالات میں یہ بات بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی خدمات، اور اس کے تعلق سے بھی ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہم الحمدللہ سوشل میڈیا پر خدمات تو کر رہے ہیں مفتی صاحب، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کی خدمات کے تعلق سے امت مسلمہ کو مزید اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس کو شجر ممنوعہ سمجھتا ہے کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وقت تک بہت سارے لوگ، ایک ڈاکٹر صاحب ہی سے مستفید رہتے تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر انہی کے ویڈیوز آتے تھے تو انہی سے لوگ مستفید ہوتے تھے۔ اب جب ہمارے علماء آنے لگے، اہل حق کی طرف سے بھی اس طرح کی ترجمانی ہونے لگی، تو اب زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ وقت کے میڈیا کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام دیا تھا، تو اس وقت وہ پیغام کوہ صفا سے، صفا پہاڑی سے دیا تھا، جبکہ اس وقت سب سے باعظمت جگہ سرزمین بیت اللہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیغام بیت اللہ سے کیوں نہیں دیا، وہاں سے کیوں دیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت کا میڈیا کوہ صفا تھا، باعظمت جگہ اگرچہ بیت اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے زمانے کے میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو مستفیدین ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام یہ ہے کہ آج نقصہ نقصی کا دور ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو جب بھی موقع ملے، مفتی عامر قدر صاحب کا اپنا چینل ہے، مفتی شاہجہاں صاحب کا ہے، مفتی عبدالرحمان صاحب کا ہے، اور بہت سارے علماء، اس سے ہمارا دل اٹیچ ہوتا ہوا، جن کی باتیں ہمیں زیادہ پسند آتی ہے، متاثر ہوتی ہے، اس کو ہم سنیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس سے زیادہ مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ ویڈیو کا جواز اور عدم جواز بھی اختلافی مسئلہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن آہستہ آہستہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اب ویڈیو کی طرف آ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو اس کو کوئی شجر ممنوعہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے نزدیک، اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ویڈیو کا جو یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم علماء کو ایک بات، اختلاف کے آداب کی رعایت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے مقابلے میں کسی کی کوئی اور رائے ہے، وہ اہل حق میں سے ہے، تو اس کی رائے کا احترام بہت ضروری ہے۔
اس وقت ہم ویڈیوگرافی کے مسئلے سے کے متعلق یہ بات جانتے ہیں کہ دو قول ہیں، جواز اور عدم جواز۔ تو اگر آپ بہت معذرت کے ساتھ دست دستہ ادب کے ساتھ یہ بات عرض ہے کہ اگر آپ عدم جواز سے قائل ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ یہ عادی درج کرے گا کہ ہم قائلین جواز پر تانا زنی بیکار میں نہ کریں، جبکہ اس طرف بھی علماء حقہ کی بہت بڑی ٹیم اسی طرح قائلین جواز کو بھی چاہیے کہ وہ قائلین عدم جواز کی رائے کا بھرپور احترام کریں۔ ہمارے اکابر اور بڑوں نے اختلاف کے جو آداب بتائے ہیں ان آداب کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بہرحال لوگ واٹس ایپ پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے زیادہ مستفید ہوں، اور کیونکہ یہ ہمارے سب اپنے بھائی جمع ہوئے ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ مفتی مامور بدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ جتنے یوٹیوبر علماء کیونکہ یہاں جمع ہیں، تو بندہ اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ذات سمیت ایک پیغام یہ بھی دینا چاہے گا۔ ہمارے رفیق محترم مفتی مامور بدر صاحب سے بھی ان کی اچھی رفاقت ہے، حضرت عبدالرشید مفتاحی صاحب پونا والے۔ مفتی صاحب ان کے ڈی پی پر حافظ نے ایک بات پڑھی تھی، میں اس کو کئی جگہ نقل کرتا ہوں کہ ہم علماء جو یوٹیوب چلاتے ہیں اور جو دوسرے یوٹیوبر ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم شرعی آداب، شرعی حدود، مسئلے مسائل کی شرعی ضوابط کی روشنی میں کام کریں، ان میں اور ہم نے بالکل یکسانیت نہ ہو جائے۔ ان کے ڈی پی پر ایک جملہ مفتی صاحب یہ تھا کہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی ہے، ایک دن ضرور ملتی ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی ہے، ایک دن ضرور ملتی ہے۔ تو ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ مثال کے طور پر ہمارا چینل ہے آثار دین، ہم دین پہنچا رہے اور دین کے نام پر ہم کوئی بےدینی شروع کر دیں، مثال کے طور پر کہ یوٹیوب میں ٹیگ لگاتے ہیں مفتی صاحب، تو اس ٹیگ میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ زیادہ سے زیادہ سرچ ہو جائے اس کے لیے اس میں جھوٹے ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ یوٹیوب کی اصطلاح میں بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور شرعی اعتبار سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بیان کچھ اور ہے، ٹاپک کچھ اور ہے، اس پہ بہت سارے لوگ لکھ دیتے ہیں مودی، تاکہ زیادہ سے جب بھی مودی سرچ ہوگا تو وہ ویڈیو بھی اوپر آ جائے گا۔ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں دارالعلوم دیوبند، مولانا طارق مسعود صاحب، رضا مصطفی صاحب، حالانکہ اس ویڈیو سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس طرح کی دینی مسئلے کا ہمارے گروپ ہو اور پھر ہم اس میں بے دینی کریں، یہ بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی حدود میں رہ کر زیادہ سے زیادہ امت کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اور مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے واقعے کے بارے میں عرض کیا کہ اس طرح کے واقعات بھی آئیں کہ جس سے تھوڑا لطیفہ ساری محسوس ہو، جی بس ایک منٹ کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کا واقعہ رہے گا۔ ہمارے ساتھی مفتی احمد ارشد خان صاحب جو کافی وقت سے کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ میں جوائن ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے چینل پر ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ اور تمام ناظرین اکرام جو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو اور کچھ وقت ہمارے ساتھ میں بنے رہیے، اور ہمارے جو ساتھ میں علماء اکرام شامل ہیں ان کی باتیں، ان کے کچھ واقعات، ان سے جو خدمات وہ انجام دے رہے ہیں تو آپ حضرات بھی ان کو سنیں، اور جس سے جیسا بھی ہو سکے تو مستفید ہو سکتا ہے۔ جی مفتی آصف صاحب۔ جی مفتی صاحب، تو ایک لطیفہ مفتی شاہ جہاں صاحب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ بندے کو جو ہے نا تھوڑی لمبی بات کرنے کی بیماری ہے، تو کل مفتی مامور بدر صاحب سے، یہ چونکہ ہمارے سب اپنے لوگ ہیں اس لیے یہ از راہ لطیفہ یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ مفتی مامور بدر صاحب نے بندے کے لیے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ حضرت آپ میزبان ہیں تو ایسا کوئی کوڈ ورڈ آپ بنا لیجئے گا کہ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ یہ ضرورت سے زیادہ پک پک کر رہا ہے اور اب اس کو چپ کرانا ہے، تو ہم آپس میں کوئی ایسا کوڈ ورڈ طے کر لیتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ بول دیجئے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اب بات مکمل کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو سب کے سامنے آپ
نہیں شاید بولیں یا کوئی اور بات ہو، تو اس لیے تو مفتی صاحب وہ بات ابھی بھی برقرار رہے گی، آپ جب چاہیں سبحان اللہ کا ذکر فرما سکتے ہیں۔ تو نہیں، اگرچہ ہے تو مزاحیہ، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جی جماعت والوں کے تعلق سے ہے کہ جب گشت کے لیے جا رہے تھے تو امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، گشت میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو راستے میں نظریں نیچے کر کے جانا ہے، کسی کی طرف بد نظری نہیں کرنی ہے، اور اگر اتفاق سے کسی کے اوپر نظر پڑ جائے غیر محرم پہ تو استغفر اللہ پڑھ لینا۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھی جا رہے تھے تو راستے میں کسی ساتھی نے زور سے کہہ دیا استغفر اللہ، تو دوسرے بول رہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، تو 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 وہی چیز یہاں ہے۔ خیر، اگر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بڑی اچھی قیمتی باتیں واقعی آپ نے کہی ہیں یوٹیوب کے بھی تعلق سے، بلکہ آپ نے جو ایک میرے ذہن کو تو بڑی لگی ہے، آپ نے جو ایک سوشل میڈیا کے تعلق سے کوہ صفا کی مثال دے کر کے جو کہا ہے کہ اس وقت وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا، تو واقعی بہت زبردست بات ہے یہ کہ اگر سرکار چاہتے تو بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے بھی کہہ سکتے تھے، کہیں اور کھڑے ہو کر کے بھی کہہ سکتے تھے، مگر سب سے پہلا جو اعلان کیا گیا وہ کوہ صفا سے کیا گیا اور سب کو جمع کر کے کیا گیا اور نام بنام آپ نے پکارا ہے۔ تو یہ بہت اچھی نقطے کی بات اور پوائنٹ کی بات آپ نے کہی ہے، ماشاءاللہ بہت ساری آپ نے مفید باتیں کہی ہیں، تو سننے میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ تو اگر آپ کچھ مزید کہنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2-3 منٹ میں مفتی صاحب بس بات ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ جی لطیفوں جی کا دور چل رہا ہے تو ایک لطیفہ بیچ میں مزید اور عرض کر دوں کہ آج کل جی ایک بات چل رہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اس تعلق جی سے ایک لطیفہ پیش خدمت ہے کہ ایک صاحب جو ہے ان کے گھر کے باہر یہ لکھا ہوا تھا ملفوظ کہ بچے دو ہی اچھے، تو مہمان اندر تشریف لے گا اس بورڈ کو پڑھ کر محتاط انداز میں، تو ماشاءاللہ کرکٹ کی پوری ٹیم اندر تھی 11 کی، تو میزبان بڑے پریشان کہ یہ قول و فعل میں تضاد ہے کہ ادھر لکھا ہے بچے دو ہی اچھے اور اندر پوری ٹیم ہے، کیا بات؟ تو میزبان سے پوچھا کہ جناب یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان 11 میں اچھے دو ہی ہیں، ماں بقیہ سب نالائق، اچھے دو ہی ہیں، ماں بقیہ تمام نالائق۔ اچھا اور چونکہ مفتی صاحب یہ تقاصد کی بھی بات ہے، ہمیں اپنے دلوں کی، ہمارے سینوں کو اللہ تینوں سے پاک فرمائے، تو تحسد کے تعلق سے بھی ایک لطیفہ پیش خدمت ہے تاکہ انشاءاللہ جی واعظ وغیرہ میں بھی ہمیں بڑا اس سے فائدہ ہوگا، لوگ لطیفوں اور واقعات کو زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں۔ ایک وزیر تھا مفتی صاحب، تو وہ بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، ایک مرتبہ کوئی گویا آیا، اس نے بادشاہ کی کچھ قصیدہ خوانی کی، بادشاہ نے اس کو 2000 روپے 1000 روپے نکال کے دے دیے، ابھی چونکہ سب سے بڑی نوٹ 2000 ہے تو ہم 2000 کو ہی لے کر چلتے ہیں، تو 2000 روپے اس نے نکال کر دیے، کس کو؟ گویے کو۔ اب وزیر کو بڑا حسد ہوا اور اس نے حسد کے ساتھ یہ کہا بادشاہ کی خدمت میں کہ ہم لوگ بادشاہ سلامت آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی ہماری لائف میں ایک دن میں 2000 ملا نہیں، وہ دو بول کیا بول کر چلا گیا، آپ نے اس کو 2000 دے دیا۔ اب بادشاہ سلامت بڑا پریشان کہ میں اس سے واپس بھی نہیں لے سکتا ہوں اور مراسم خسروانہ کے طور پر وزیر کی بھی رعایت کرنی ہے، تو وزیر کو یہ کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو وہ 2000 اس سے کوئی ٹریک استعمال کر کے لے سکتے ہیں۔ تو وہ اس کے پاس گیا کہ بھائی لے کے کہاں جا رہا ہے، رک جا، ابھی اس سوال کا جواب دے گا تو یہ ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ بڑا برا گلابی سوال تھا، بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ اب وہ شاعر تھا تو شاعر تو بڑا حساس شعر اس سے محفوظ ہے، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کی سخاوت کا دریا اس قدر بہتا ہے اور وہ اس قدر دیتے ہیں کہ دیتے دیتے ان کی ہتھیلی کے بال اڑ گئے۔ بادشاہ سلامت کو جواب بہت پسند آیا، 2000 روپیہ اور مل گئے۔ اس نے کہا رک، ابھی ایک سوال کا اور جواب دے، یہ بتا، وزیر نے وزیر نے شاعر کو یہ کہا، یہ بتا کہ شاعر تیری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تو اس نے اور پیارا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کی سخاوتوں کے کیا کہنے، وہ اتنا دیتے ہیں اور ہم جیسوں پر تو دینے کی حد کر دیتے ہیں، تو ان کے دیتے دیتے اڑ گئے، ہمارے لیتے لیتے اڑ گئے۔ 2000 روپیہ اور۔ اس نے کہا کہ رک جا، ایک آخری سوال اور ہے۔ وزیر نے یہ کہا کہ اب یہ بتا میری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ بادشاہ کے دیتے دیتے اڑ گئے،
ہمارے لیتے لیتے اڑ گئے اور تم جیسوں کے کفے افسوس ملتے ملتے اڑ گئے. 2000 روپیہ اور. تو پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حسد جیسے مہلک امراض سے حفاظت فرمائے. اور آخری پیغام جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی دینا ہے اور ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی یہی دینا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ دین کا پیغام جہاں تک پہنچا سکیں، جس اچھے انداز میں پہنچا سکیں اس کو پہنچانے کی ہم فکر کریں. اور ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ ہمارے یہ جو علماء ہیں، مفتی شاہ جہاں صاحب ہیں، مفتی محمود بدر صاحب ہیں، مفتی احمد ارشد صاحب ہیں، اور مفتی فدا حسین صاحب، عبدالرحمان صاحب، جتنے احباب ہیں، ایسا ضروری ہے کہ جو یہاں جمع ہیں وہی، اور بھی یہ علماء ہم جانتے ہیں جو ایک فیلڈ لے کر چلتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اس میں محنتیں لگتی ہیں، موضوع تیار کرنا، اس کو ترتیب سے بولنا. اور ہمارے تو کرم فرما مفتی شاہ جہاں صاحب، مفتی معمر صاحب، ایک بات یہ عرض کروں گا کہ مجھے مفتی صاحب صرف بات بول دینا آتی ہے، اس کے بعد کا اکثر میرا کام جو ہے میرے آل راؤنڈر مفتی شاہ جہاں صاحب ہی کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی خدمت کو بھی قبول فرمائے. تو ناظرین کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادے کی کوشش کریں، اس کو کم کر نہ سمجھیں. ہمارے یہ علماء بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی جانفشانیوں کے ساتھ یہ موضوع تیار کرتے ہیں. اب مفتی صاحب ایک المیہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم میں سے اکثر کے چینل مونیٹائز ہے اور اس سے کچھ مادی تھوڑی بہت کچھ رقم آتی ہے، وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنی کم آتی ہے. ہم ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ عز و جل نے دین کی خدمت میں ہمارے علماء کو لگایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین پہلے ہی سے مستغنی رکھا ہے اور یہ ایک معمولی سی رقم ہے. جتنا ہم اس چیز کو بنانے میں لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ آنے والی رقم کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہ بات مفتی صاحب اس میں عرض کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے اس کے بھی مستفید ہونے میں حجاب محسوس کرتے ہیں. شیطان ان کو پہلے ہی یہ منفی پہلو ذہن میں لا کر رکھ دیتا ہے کہ یار یہ تو ان لوگوں کا بزنس ان لوگوں نے بنا لیا. یہ شیطان جو ہے نا کوئی بھی طریقے کا مائنس پوائنٹ لا کر دین سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ واسطے اس طرح کی ہم منفی ذہنیت نہ رکھیں. سوشل میڈیا سے ہمارے ناظرین سے درخواست ہے ہماری اکابر علماء سے زیادہ مستفید ہو اور بیڈ کامنٹ کر کے ہم خواہ لوگوں کو بدگمان کریں، پریشان کریں، اپنی فطرت کو خراب کریں، ایسا نہ کریں. ان علماء کرام کا بھرپور تعاون کریں، ویڈیو دیکھ کر تعاون کریں، سبسکرائب کر کے تعاون کریں. مفتی صاحب ایک لطیفہ یہاں یہ یاد آ گیا، ایک مولانا کو سبسکرائب بولنا نہیں آ رہا تھا. اچھا. تو ان کو بہت سکھایا گیا کہ آپ ذرا ایک ویڈیو میں بول دیجئے کہ وہ بڑی ہستی تھے ماشاءاللہ، تو آپ ہمارے ویڈیو میں بول دیجئے کہ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بولے یہ مجھے آتا نہیں، میں بول دیتا ہوں ہمارے چینل کو اسپرائٹ کریں. اسپرائٹ پینے کی وہ مجھے آتا ہے تو وہ کریں. بہرحال ناظرین سے درخواست یہ ہے کہ ان علماء کرام کو اصل میں کیا ہے کہ یہ بڑی جانفشانیوں کے ساتھ کرتے ہیں. وہ قربانیاں چونکہ ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں، بس ایڈ آ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے، اس لیے یہ سب اسی طرح کا ہے. تو آپ سے زیادہ ان علماء کرام کو سننے کی درخواست ہے، زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ کریں. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم حوصلہ شکنی نہ کریں، حوصلہ افزائی کرنے کا ضرب نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے جو اتنی محنتوں سے ویڈیوز تیار کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی بیڈ کامنٹ کے ذریعے یا اور چیزوں سے نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے آخری میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحاسد و تباغض اور جتنی روحانی امراض ہے اس سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے. وسعت ظرفی، وسعت نظری، وسعت قلبی سے رب کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے. مفتی صاحب پھر اخیر میں بہت زیادہ شکریہ آپ کا ادا کروں گا، ممنون ہوں کہ آپ کے اس عظیم چینل کے مادھیم سے ایک پیغام پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عنایت فرمائی. مفتی معمر بدر صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے تمام علماء کرام جو تشریف رکھتے ہیں سب کا بہت شکریہ. سب کے لیے اہلا و سہلا و مرحبا. جزاکم اللہ. السلام علیکم. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بڑی قیمتی باتیں آپ نے کہی ہیں جو ہمارے لیے بھی مفید ہیں اور عوام کے لیے بھی مفید ہیں. آپ نے جو یوٹیوب کے مادھیم سے ایک بات کہی ہے، میں اس پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو اتنا نوازتا ہے تو کیا دینداروں کو نہیں نوازے گا؟
حالانکہ دنیا کے مقابلے میں دین تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلاتا. تو جب اللہ دنیا داروں کو اتنا دے رہا ہے تو کیا دینداروں کو نہیں دے گا؟ حالانکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ ابو ہریرہ واہ ابو ہریرہ. تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو بتایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. لوگ میرے گردن پہ پیر رکھ کے جاتے تھے کہ کہیں اس کو مرگی کا دورہ تو نہیں اٹھا، کہ اس کا علاج یہ تھا. اور آج دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ میں ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں. تو یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دین کی نسبت پہ تو اور زیادہ نوازتا ہے. یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے اور یہ قرآن و حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ دین کی نسبت پہ زیادہ نوازتا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے. اس کے ذرائع الگ الگ ہو سکتے ہیں. وہ یوٹیوب بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ہدیہ بھی دے سکتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے، نکاح خوانی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی اپنا پرسنل بزنس بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ تو کسی بھی ذریعے سے نواز دیتا ہے. تو خیر یہ تو اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کی میں تو کہوں گا کہ کم فہمی ہے، کم سمجھی ہے. مفتی صاحب لیکن ایک المیہ آج یہ ہے کہ جی معذرت کے ساتھ عوام سے کہ اگر اللہ تعالیٰ علماء کو نواز دے اور وہ عوام کی لیول میں آ جائے تو وہ ان کو بڑی ناگواری ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف تقوی ہے. اتنا مال آ گیا گویا یہ تقوی کے خلاف ہے، خلاف شریعت ہے. وہ اپنے ہم پلہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور اس تعلق سے ایک پیغام یہ ہے کہ سرکار کی مدنی زندگی یا علماء کی مدنی زندگی سے پہلے مکی زندگی کا ان کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ مدرسے کی کیسی روٹیاں کھائی ہیں. بات کے اچھے حالات جو ہیں وہ قابل اعتراض نظر آتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. چلیے آج کے جو ہمارے اگلے مہمان ہیں تھوڑا ان کے تعلق سے جان لیتے ہیں. مفتی عبد الرحمن صاحب بنیرہ. میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں حضرت کی اور کافی وقت سے تعارف ہے، لیکن سوئے اتفاق کہ حضرت سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ماشاءاللہ بھی کافی وقت سے رابطہ ہوا، نمبر ملا، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوئی اور ماشاءاللہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ میں ہیں. کئی سارے حضرات نے بھی اس جو ہے حضرت کی طرف ترغیب دی تھی کہ حضرت کو بھی مدعو کیا جائے، کچھ ان کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں. ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بڑے اچھے سے وہ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دین سے ریلیٹڈ ہی مسئلے مسائل ہی بہت اچھے انداز میں. تو ہمارے اگلے مہمان وہی ہیں. تو حضرت سے آپ کا کچھ تھوڑا سا تعارف، کچھ آپ کی خدمات اور کچھ کوئی ایک آدھ واقعہ ہم ناظرین کے لیے یا جو نصیحت آپ کرنا چاہیں. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ آواز میری کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ مائک کا استعمال نہیں کر پا رہا ہوں. تھک گیا ہوں بالکل دن بھر محنت کرتے کرتے. بس آپ کا حکم تھا اسی لیے مجبوری میں صرف آپ کے پاس آیا ہوں. ایک بات صرف بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. علماء میں بھی آج کے دور میں اگر دیکھیں گے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ صرف مدرسے میں پڑھانا ہی دین کی خدمت ہے اور کچھ نہیں. یعنی مدرسے میں پڑھا رہا ہے جو وہی دین کی خدمت کر رہا ہے. یہ بہت باریک فرق ہے. ایک ہے دین کی حفاظت اور ایک ہے دین کی خدمت. مدرسے میں بے شک دین کی حفاظت ہے اور خدمت ہے، دونوں ہے، لیکن دین کی خدمت صرف مدرسے میں نہیں ہے. ہاں حفاظت اگر کہیں گے تو مدرسے میں ہے. مدرسے کے علاوہ دوسری جگہوں میں اس طرح دین کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن خدمت اگر دیکھیں گے مدرسے کے علاوہ تجارت میں ہے اور دیگر جو افعال ہیں ان میں بھی خدمت ہے. جیسے کوئی تجارت کر رہا ہے تو اس میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا کوئی اور مالدار آدمی ہے جس کی کمائی زیادہ ہے وہ ایک زکوٰۃ کا فریضہ جو ہے وہ انجام دے پا رہا ہے، یا غریبوں کی مدد کر رہا ہے. اگر اچھا خاصا پیسے کما رہا ہے تو غریبوں کو کچھ دے بھی سکتا ہے، یا جو اپنے رشتہ دار ہیں کم سے کم ان کا خیال رکھ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی وہ دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، ایک دین کا کام ہی کر رہا ہے. تجارت کر رہا ہے، اچھے خاصے پیسے ہیں، مدرسے کو دے رہا ہے، اس کے فنڈ سے مدرسہ چلتا ہے، مدرسے میں دین کی حفاظت ہوتی ہے. تو دین کی خدمت کرنا صرف مدرسے میں پڑھانا نہیں ہے، بلکہ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، صحیح طریقے سے لوگوں تک دین میں، مدرسے میں جیسے پڑھائیں گے تو 10-12 لڑکے پڑھتے ہیں،
زیادہ سے زیادہ دارالعلوم وغیرہ میں دیکھیں گے تو 50-100 لڑکے رہتے ہیں ایک درجے میں. لیکن اگر یوٹیوب پہ دیکھیں گے جیسے آپ ابھی انجام دے رہے ہیں، جو خدمت آپ کر رہے ہیں، اس میں لاکھوں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ایک جگہ بیٹھ کر کئی گاؤں تک، اندر تک، مردوں تک، عورتوں تک بہت ہی اچھے طریقے سے آپ یہاں پر دین کی خدمت انجام دے سکتے ہیں. تو اسی لیے کہنے کا مقصد تھا، جو آج علماء جڑے ہوئے ہیں اور سارے یوٹیوبر ہیں اور اچھی خاصی جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دین کی خدمت اگر مدرسے میں ہے، وہ پڑھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اس سے بھی آپ کئی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگی آپ بدل سکتے ہیں. اسی لیے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات اس طرح اچھی طریقے سے جڑے رہیں گے اور مجھے بھی اپنے ساتھ جوڑے رہیں گے، تاکہ میں بھی آپ سے الگ نہ رہوں، کیونکہ میں تو اکیلا ہو جاتا ہوں، ذرا تجارت میں لگ گیا ہوں. اسی لیے ذرا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں پاؤں گا، کیونکہ بہت چھوٹا ہوں آپ لوگوں سے، کوئی اتنی ہمت اور اتنی جرت نہیں ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، خاص کر جو تجارت وغیرہ کے تعلق سے اور دین کی خدمت کے تعلق سے کہی ہے. بالکل یہ فیکٹ ہے، بالکل صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے کہ دین کسی ایک شعبے میں منحصر نہیں ہے. وہ تو آج علماء نے دین کا ایک مرکز یا اس اعتبار سے اس کو قائم کر لیا کہ بھئی علم کا گڑھ مرکز یہاں ہے، لیکن صرف وہیں تک محدود ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ دین کو تو آپ کہیں بھی رہ کے کیسے بھی رہ کے انجام دے سکتے ہیں. بہرحال اگلا ہمارا نمبر مفتی جو ہے احمد ارشد صاحب کا ہے. ان سے پہلے ایک مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سبھی مفتیان کرام شامل ہیں، تو ایک ہاں نا کے تعلق سے اس کے مطلب جو ہے اس کا جواب ہو جائے. تو میں مطلب باری باری سے وزارت سے پوچھ لوں گا، تو آپ بتا دیجیے کہ ہاں مطلب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ یہ آیا ہے جو کافی وقت سے وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن میں برابر ان کو جواب نہیں دے پا رہا ہوں، چونکہ مجھے خود شیئر نہیں ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی نے چھپ کر کے نکاح کیا، پھر کچھ وقت کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ ایسے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے 2 گواہوں کو بلایا، 2 دوستوں کو، اور ان کے سامنے نکاح کیا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو 2 گواہ تھے ان کو یہ بولا کہ ہم جھوٹ موٹ کا نکاح کر رہے ہیں، حالانکہ نکاح اصل میں کر رہے تھے، لیکن گواہوں کو بتایا کہ ہم جھوٹ میں نکاح کر رہے ہیں، یہ جھوٹا موٹا نکاح ہے. گواہ کو پتا ہے کہ یہ اصل میں نکاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ جھوٹ موٹ کا نکاح کر رہے ہیں. تو گواہوں کو یہ بتایا گیا. تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ وہ جو جھوٹ موٹ کا جو وہ نکاح کر رہے تھے، تو کیا واقعی وہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ نمبر 1 تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال اسی میں یہ ہے کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے نکاح کیا، اور پھر نکاح کرنے کے بعد میں اس لڑکے نے بیوی کو 3 طلاق بھی دے دی. یعنی جھوٹ موٹ کا گواہوں کے سامنے نکاح ہوا، پھر اس کے بعد 3 طلاق بھی دے دی. اب وہ لڑکی یہ پوچھ رہی ہے کہ جی نمبر 1 تو نکاح منعقد ہوا یا نہیں، نمبر 2 طلاق ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اگر نکاح منعقد نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوئی، تو مجھے حلالے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر نکاح منعقد ہو گیا تھا پھر طلاق ہوئی ہے تو پھر آگے میں حلال کے بارے میں سوچوں. تو یہاں یہ 2 باتیں ہیں. تو آپ حضرات ایک تو بس یہ جواب دے دیں مختصر انداز میں کہ نکاح ہوا تھا یا نہیں، نمبر 2 طلاق ہوئی کہ نہیں. بس یہ 2 لفظوں میں آپ کو جواب دینا ہے، ہاں یا نہ میں. پہلے ہم مفتی شاہ جہاں قاسمی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں فی الحال کیا آپ کو جواب سمجھ میں آ رہا ہے. ایک منٹ میں ذرا آواز جو ہے وہ انمیوٹ کر دیتا ہوں. جی مفتی شاہ جہاں صاحب. جھوٹ موٹ کا یہ نکاح کر رہے ہوں یا حقیقت میں کر رہے ہوں، نکاح کے انعقاد کے لیے ایجاب و قبول کا پایا جانا اور حضور شاہدین یعنی 2 گواہوں کا موجود ہونا یہ اصل ہے. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. لہٰذا یہاں پر یہ رکن پایا گیا نکاح کا، ایجاب و قبول بھی پایا گیا اور 2 گواہوں کا بھی پایا گیا. چاہے ان کا نکاح یہ جھوٹ موٹ والا ہو یا حقیقت والا ہو، نکاح ان کا منعقد ہو گیا. جب نکاح ہو گیا اور اس نے جو طلاق دی ہے طلاق بھی واقع ہو گئی ہے، لہٰذا اگر 3 طلاق دی ہے تو حلالہ کرنا ضروری ہوگا. شکریہ، جزاک اللہ. جی مفتی آصف صاحب آپ بھی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. جی مفتی شاہ جہاں صاحب کی رائے کی بھرپور تائید ہے،
اور حسامی کے درس میں ایک روایت پڑھی تھی، اس کا تخریج تو اس وقت علم میں نہیں ہے. ثلاثۃ جدہن جدہ وحزلہن حزلا، تین چیزیں ایسی ہیں جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے، جس کا مذاق بھی حقیقت. تو یہ جھوٹ موٹ کا صرف لفظ ہے یا واقعتاً جھوٹ موٹ؟ یہ صرف جھوٹ موٹ کا ایسا ہی لفظ بولا گیا ہے. شرعی اصول اور ضوابط کی روشنی میں شہود شاہدین اور وغیرہ جو شرائط ہے وہ پائے گئے، لہذا نکاح ہو گیا. اگر مان لیجئے جیسا کہ وہ جھوٹ موٹ کا لفظ بول رہے ہیں تو وہ گویا اس کو مذاق میں سے بھی، ہزل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تو روایت کی روشنی میں نکاح، طلاق اور عتاق غالباً یہ تین چیزیں ہیں، اس کا مذاق بھی حقیقت ہے، لہذا وہ نکاح بھی منعقد ہو گیا اور طلاق بھی ہو گیا. شکریہ، جزاک اللہ. جی مفتی احمد ارشد خان صاحب، ابھی ماشاءاللہ کافی وقت سے مسئلے مسائل کے تعلق سے یوٹیوب سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میرے سامنے فتاوی بنوریہ کا ایک فتویٰ ہے جس میں سائل نے یہ سوال کیا ہے، میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مذاق میں 2 خواتین اور ایک مرد کو گواہ بنا کر ایک عورت سے اپنا نکاح پڑھایا، ان کے اس نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، صورت مسئولہ میں اگر مذکورہ خاتون کسی کے نکاح میں نہیں ہے اور واقعتاً مذکورہ مرد و خاتون نے 2 خواتین اور ایک مرد کو گواہ بنا کر نکاح کے لیے ایجاب و قبول کر لیا تھا، تو ان کے اس عمل سے شرعاً نکاح منعقد ہو چکا ہے. تو آپ کے سوال کا بھی گویا یہی جواب ہے. جی جی بالکل، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی مفتی عبد الرحمن صاحب، آپ کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز رک گئی تھی شاید میری. جی جی آواز رک گئی تھی. جی ایک تو ہے نکاح کرنے والے جو نکاح کر رہے ہیں، یعنی ایجاب قبول کرنے والے ہیں، یہ بھی اگر مذاق میں کرتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن نکاح کے مذاق میں ہونے کا تعلق ایجاب اور قبول کرنے والے سے ہے. لیکن یہاں پر گواہ کی بات ہے، ذرا نقطہ ہے، مفتیان کرام ذرا اس پہ غور کریں. یہاں پر فتاوی شامی میں جب ہم افتاء کر رہے تھے وہاں پر پڑھے تھے، گواہوں کو نکاح کا علم ہونا یہ ضروری ہے. جیسے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، سمجھ پا رہے ہیں مفتی صاحب؟ جی جی جی، تو جیسے گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے ایجاب اور قبول کے وقت، ایسے ہی گواہوں کو نکاح کا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایک یہ مطلب جزیہ ہے، اس پہ ذرا غور کریں مفتیان کرام، کیونکہ یہاں پر جو تعلق ہے یہ مذاق میں نکاح کرنے کا نہیں، یہاں تعلق ہے، اصل مسئلہ گواہوں سے ہے. ذرا غور کریے، ذرا فکر کریے، تو اس میں ذرا تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا مسئلہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی کیونکہ اصل تعلق نکاح میں جو حدیث میں آیا ہے مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، یہ تو ایجاب اور قبول کرنے میں ہے. یہاں سوال ایجاب اور قبول کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر سوال جو ہے وہ اصل میں جو گواہ ہیں ان کے اوپر ہے، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا جھوٹ موٹ میں نکاح. اور فتاوی شامی کی جو عبارت ہے کہ جو گواہی دے رہے ہیں، نکاح میں گواہ بن رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نکاح کا علم ہو. اب حقیقت میں علم ہو یا جھوٹ موٹ میں علم ہو، اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، بس اتنا ہی بول سکتا ہوں. اچھا جی، آپ کی بات پہ آپ نے صحیح جو ہے وہ اٹھایا ہے، پوائنٹ اٹھایا ہے، لیکن ابھی میں چونکہ اور تقریباً ایک بات یہاں عرض کروں گا، اس کی تلاش میں. جی جی جی، ایسے مسائل اگر ایسے مفتیان کرام 8-10 ہم لوگ بیٹھ کے حل کریں تو بہت اچھا ہوتا ہے، ایک تسلی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ طریقہ جو آپ کا تھا مجھے بہت پسند آیا اور بہت خوش ہوں اس سے میں. جزاک اللہ. مفتی صاحب اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنی تھی مفتی عبد الرحمن صاحب کی بات پر. مفتی عبد الرحمن صاحب، مفتی معمور صاحب نے جو سوال عرض کیا ہے اس سوال پر تھوڑا پھر سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ نے دعوت فکر دی، تو دعوت فکر میں نے مفتی صاحب کے الفاظ پر غور کیا. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ عاقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ موٹ کا نکاح کیا، گواہان یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ موٹ کی گواہی دی ہے.
عقیدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ موٹ کا نکاح کر رہے ہیں، یا یہ شکل ہوتی کہ بھائی نکاح تو ریئل میں ہو رہا ہے، حقیقت میں ہو رہا ہے، اور گواہان یہ کہتے کہ نہیں ہم تو ایسے ہی مذاق میں گواہ بن گئے، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم گواہی کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ یہاں ایسی صورتحال تو ہے نہیں۔ مفتی مامور صاحب نے سوال میں یہ بات فرمائی کہ عقیدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ موٹ کا نکاح کر رہے ہیں۔ جی جی، کیونکہ اصل عاقدین کا منشا یہ تھا کہ ہمارا نکاح تو ہو لیکن گواہوں کو پتہ نہ چلے کہ ہاں ہم سچ میں نکاح کر رہے ہیں، تو اچھا اس لیے انہوں نے گواہوں کو یہ بولا کہ بھئی ہم جھوٹ موٹ کا نکاح کر رہے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال ماشاء پھر اللہ آپ تو سبھی ٹھیک ہے حضرات مفتی نے صاحب کی بات، جی بالکل جی پھر تو مفتی عبد الرحمان صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ حضرت میں جی یہاں پر لیکن ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا، جی جی میں آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، بات مکمل فرما لیجیے گا۔ اچھا جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تقریباً 8-10 دن سے اس مسئلے کی تلاش میں ہوں، اور بہت ساری چیزیں میں نے اس سلسلے میں چھان ماری ہیں۔ تو ابھی مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ ایک میرے نقطۂ نظر سے یہ گزرا تھا، کچھ وہ فلمی ایکٹر وغیرہ کے بارے میں، جیسے فلموں میں نکاح ہوتے ہیں نا جھوٹ موٹ کے، تو اس جی کے تعلق سے شاید بن نوریہ کا فتویٰ تھا کہ دارالعلوم کا فتویٰ تھا، مجھے یاد نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ مجھے یہ بات پکی یاد ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر واقعتاً عاقدین سچ میں اپنا نکاح کر رہے ہوں، ان کا سچ میں ارادہ ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ ہاں بھائی ہم سچی مچی کا نکاح کر رہے ہیں، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، بھلے ہی گواہوں کے سامنے وہ اسکرپٹ لکھی بھی ہوتی ہے نا فلموں میں، تو کہ بھئی یہ اسکرپٹ ہو رہی ہے، تو بھلے ہی گواہوں کو یہ لگے یا جو حاضرین مجلس ہے کہ بھئی یہ اسکرپٹ چل رہی ہے، لیکن اگر عاقدین کو یہ مطلب انہوں نے اپنے دل میں یہ کیا ہوا ہے، آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ بھئی ہاں ہم سچی میں نکاح کر رہے ہیں، تو اس میں لکھا تھا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن مفتی عبد الرحمن صاحب نے جو جو پوائنٹ کی بات اٹھائی ہے نا، وہی چیز مجھے بھی کشمکش میں ڈالے ہوئی تھی کہ بھئی عاقدین کو مطلب جو گواہ ہیں وہاں، تو ان کو نہیں معلوم، جبکہ یہ لکھا ہے کہ بھئی گواہوں کو معلوم ہونا چاہیے کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اسی چیز نے مجھے خلجان میں ڈالا ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ مفتیان کرام کے سامنے مسئلہ رکھا کہ ماشاءاللہ سبھی ذی علم ہیں، ذی استعداد ہیں، تو کسی کے علم میں کوئی بات ہے، کسی کے علم میں کوئی بات ہے، تو مسئلے کا خلاصہ ہو جائے۔ حضرت میں عرض کروں ابھی؟ صاحب جی ایک جی بات، بالکل۔ جی ہاں جی فرمائیے مفتی عبد الرحمان صاحب، فرمائیے۔ جی 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 جس طرح آپ بتا رہے ہیں مفتی مامور صاحب، اس حساب سے اگر دیکھیں گے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کا نکاح ہو جائے گا، کیونکہ فتاوی شامی کی جو عبارت جس میں میں خلجان میں تھا، جی اس کا بھی یہی مطلب ہوگا جو آپ فتوے کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہ چاہے ان کو صحیح میں علم ہو یا جھوٹ موٹ میں علم ہو، دونوں طرح کی باتیں اس میں آ سکتی ہیں شاید۔ جی 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 مفتی شاہ جہاں صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت تقریباً 20 سال پہلے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، غالباً مالا بدمن منہو میں یہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ دہلی کا کوئی ایک طالب علم تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ مالا بدمن منہو میں یہ مسئلہ لکھا ہے یا پھر کسی فارسی کتاب میں، بہرحال ہے، ہم نے اپنے استاد محترم سے یہ واقعہ سنا تھا کہ دہلی کا ایک طالب علم مدرسے سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں اس زمانے میں ایک نوخیز نوجوان لڑکی ناچ کر کے اس کو دیکھنے والوں کو خوش کر رہی تھی، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سب کے سامنے آتی تھی اور کچھ بات کہہ کر پھر پیچھے چلی جاتی تھی اور ان سے روپیہ پیسہ وغیرہ لے کر چلی جاتی تھی۔ اس طرح وہ گھومتے گھومتے آ رہی تھی، یہ لڑکا دیکھنے کے لیے پہنچا طالب علم مدرسے کا۔ جیسے ہی یہ پہنچا تو اس نے اس لڑکی کی زبان سے سنا، وہ کہتی تھی من بتو دادم، من بتو دادم، کہ میں نے، مجھے الفاظ صحیح سے یاد نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، یہ جملہ وہ بولا کرتی تھی، اور لوگ خوش ہو کر کے اسے 10 روپیہ 5 روپیہ پکڑایا کرتے تھے۔ جب وہ لڑکی گھومتے گھومتے اس طالب علم کے پاس پہنچی اور اس سے اس لڑکی نے کہا من بتو دادم، تو لڑکے نے فوراً کہا پذیرفتم، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پکڑ لیا اور کہا تیرا میرا نکاح ہو گیا، چلو میرے ساتھ، اتنے سارے گواہ موجود ہیں۔ اب بتائیے حضرت آپ، مسئلے کا کیا جواب ہوگا؟ تو مسئلے کا جواب اب تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی نکاح تو منعقد ہو گیا ہے۔ منعقد ہو گیا،
हाजरीन को पता ही नहीं कि ये दोनों निकाह कर रहे हैं, हाजरीन को पता ही नहीं है। इसी तरह जब हम अल अशबा व नज़ायर पढ़ रहे थे दारुल देवबंद में, हमने अपने उस्ताद मोहतरम से सुना कि कभी मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, ना इत्तिफाकी हो जाए और तलाक़ बाइन हो जाए, मिसाल के तौर पर, अब असरे नौ निकाह करना होगा, असरे नौ निकाह करोगे तो बदनामी होगी। तो ऐसा करो कि घर के जो अफराद होंगे, जैसे बाप बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम अपनी बीवी से कह दो कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुम्हारी बीवी उधर से जवाब दे दे कि हाँ मैंने कबूल कर लिया। देखो किसी को पता भी नहीं चला और तुम्हारा निकाह भी हो गया। अल अशबा व नज़ायर में हमारे उस्ताद मोहतरम ने दारुल देवबंद में ये जुजिया हमको समझाया था। तो मेरे ख्याल से हजरत आपने जो मसला मालूम फरमाया है उसका जवाब यही है कि निकाह मुनाकिद हो गया। ये दोनों बातें इसकी तायद में आती हैं। और हिदाया की जो इबारत है निकाह यनाकिदु बिल ईजाबी वल कबूल, इसमें कहीं पर इस चीज़ की तफसील नहीं है कि हंसी मजाक में कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। शाहिदीन वगैरह जो मौजूद हैं उनके कुछ शराइत में ऐसी कोई बात मज़कूर नहीं है जिसकी तरफ मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहू ने इशारा फरमाया है। जी जी, नहीं माशाल्लाह सभी मुफ्तियान कराम की तायद हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मसला सुलझ गया है। तो जब निकाह हो गया तो तलाक़ भी हो गई, और तलाक़ हो गई है तो आगे के मसले भी उसके ऊपर मुतफर्र हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जो फिर भी हज़रत हो गया है, फिर भी मैं सामीन से दरख्वास्त करूँगा कि ये चूँकि बरजस्ता आपने सवाल किया और हमारे जहनों में जो था वो हमने जवाब दिया है, मुमकिन है कि हमारा जवाब 100% गलत हो। इसलिए सामीन हजरात हमारे पूछे गए सवालात और दिए गए जवाबात पर कुल्ली तौर पर इत्मीनान न रखें, बल्कि दारुल इफ्ता से रुजू करें। हम भी देखेंगे किताबों के हवालाजात वगैरह, उसके बाद हमें शरह सदर हो जाएगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, सही बात है। तो हमारे आखिरी जो मेहमान हैं अब उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर मौलाना फ़िदा हुसैन साहब से कुछ अशार सुन लेते हैं और फिर बस आपसे इजाज़त लेंगे और ज़्यादा वक्त अब इंशाअल्लाह नहीं होगा। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो मौलाना अरशद अहमद ख़ान साहब हैं। तो आज की इस मजलिस में हमने उनको मद्दऊ किया है, तो हम उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें, उनकी ज़ात के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में, कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ रहते हैं और किन किन चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं, और कोई एक वाक़या उनकी ज़िंदगी का जो उनको। 1 मिनट बीच में ज़रा वक्त लूँगा। जी जी, अब मैं रुखसत होना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ 2% चार्ज बाकी है मेरे मोबाइल पे। जी जी बिल्कुल, स्विच ऑफ हो जाएगा। चार्ज लगाया फिर भी खुद ब खुद कम रहा है। जी जी, नहीं बिल्कुल आपको इजाज़त है, इसीलिए हमने पहले मसला हल कर लिया कि आप मौजूद रहें। आपको इजाज़त है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ आप थके हुए भी हैं और वो भी है, तो कोई मसला नहीं है, इजाज़त है आपको। जी, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती अहमद अरशद ख़ान साहब, जी कुछ आपके ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो जाए। माइक बंद है हजरत का। जी जी, मैं चालू कर देता हूँ। जी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। माशाल्लाह काफ़ी वक्त से आप हजरात की अपने तवील तजर्बात की रोशनी में बातें सुन रहा हूँ और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह। मुख्तसर सा मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम अहमद है, वालिद साहब का नाम अरशद है, और हमारा गांव यूपी में ज़िला शामली में एक गांव है जो जिंजाने से और थाना भवन करीब है, 15 किलोमीटर की अहाते के अंदर है, वहाँ से ताल्लुक़ है। इब्तिदाई तालीम गांव ही के मदरसे में हुई थी, तकरीबन 1-2 पारा हिफ्ज़ कर लिया था। उसके बाद 2004 में जामिया मज़हर सआदत में हाज़िरी हुई और वहाँ तकरीबन 12 साल का अरसा गुज़रा है। वहाँ इब्तिदाई से नूरानी कायदे से आगाज़ हुआ था और मिशकात तक की मुकम्मल तालीम अल्हम्दुलिल्लाह वहीं जामिया मज़हर सआदत में ही
حاصل करने का बहुत ही खुशगवार मौका मिला है। हमारे उस्ताद भी माशाल्लाह प्रोग्राम में मौजूद हैं। मौलाना आसिफ साहब, हजरत के सामने भी जानू तलम्मुज़ तय करने का शर्फ हासिल है। फिर मिशकात के बाद जलालाबाद में एक मदरसा तो वो है जिससे हमारे मौलाना फिदा हुसैन साहब फारिग हैं और वहाँ के फाजिल हैं। एक दूसरा मदरसा अभी चंद सालों पहले कायम हुआ है दारुल उलूम जलालाबाद के नाम से। वहाँ दौरे की तालीम मुकम्मल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल हुई थी। उसके बाद इफ्ता के लिए शाही मुरादाबाद का रुख किया और वहाँ शाही मुरादाबाद में रहते हुए मुल्क ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मायनाज उलमा और मुफ्तियान गिरामी कदर मुफ्ती शब्बीर साहब, मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी की खिदमत में रहकर इफ्ता का मौका मिला। उसके बाद दिल्ली आना हो गया अंग्रेज़ी सीखने की गर्ज से। यहाँ कुछ महीने अंग्रेज़ी सीखी। अंग्रेज़ी सीखते सीखते एक मस्जिद में ओखला में बटला हाउस बहुत ही मशहूर जगह है, जामिया मिलिया इस्लामिया से बिल्कुल मुत्तसिल, वहाँ एक मस्जिद में इमामत का मौका मिल गया और ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी जारी है। और साथ ही साथ में ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला भी है। इसी तरह जब इमामत में काफ़ी वक्त फारिग था तो दिल ही दिल में ख्याल आया कि इस फारिग वक्त को किसी तरह मशगूल किया जाए। तो जहन में ख्याल आया कि ऑनलाइन तालीम के साथ साथ यूट्यूब वगैरह पर ऐसे मसाइल बयान करने का सिलसिला शुरू किया जाए जो मसाइल मुत्तफ़क़ अलैह हैं और बतौर ख़ास रोज़मर्रा ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, चाहे वो नमाज के मसाइल हों, रोज़े के मसाइल हों या आम तौर से कारोबार के लोगों के मसाइल हों। इन मसाइल को बयान किया जाए ताकि एक मरतबा का बयान किया हुआ मसला वो देर पा भी रहे और बाद में अगर कोई आदमी वही सवाल करता है तो दूसरी मरतबा पूरा जवाब दोहराने के बजाय उसे अपना वो जवाब हवाले कर दिया जाए ताकि वो आदमी तसल्ली से सुन सके। इस तरह यूट्यूब पर मसले मसाइल का आगाज़ हुआ। अव्वलन तो मैं खुद ही जब टिकटॉक चल रहा था तो टिकटॉक के जब आखिरी अयाम थे तो मैंने उस पर वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती कहा जाए या ये कि खुशकिस्मती कहा जाए कि वो टिकटॉक बंद हो गया। उसके बाद से यूट्यूब पर वो सिलसिला शुरू हुआ। हमारे जो प्रोग्राम के ख़ास साथी हैं जिनके मुसलसल ताउन की वजह से यूट्यूब पर काम करने का मौका मिल रहा है, हाफिज़ दानिश, आम तौर से आप हजरात के मसाइल बयान करने का जो ख़ास तरीक़ा है वो ये है कि आप माशाल्लाह पूरा सवाल और जवाब खुद कायम करते हैं, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम में ये तरीक़ा रखा है कि साइल के तौर पर हमारे हाफिज़ दानिश साहब होते हैं और मैं फिर उसका जवाब देता हूँ। सोशल मीडिया वगैरह पर नंबर है या ये कि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिखते हैं, तो हम अगले 24 घंटों में उसी सवाल को अपनी वीडियो में जवाब देते हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ये सिलसिला जारी है जिसमें काफ़ी कुछ तजर्बात हुए हैं और आप हजरात जो माशाल्लाह पुराने यूट्यूबर हैं और आप इससे लोगों के इस्तिफादे का सिलसिला भी वसी है, तो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है और जवाब को तलाश करने में बहुत सी मरतबा यूट्यूब में वीडियो की शक्ल में आपके जवाब से भी इस्तिफादे का मौका मिलता रहता है। मुफ्ती शाहजहाँ कासमी साहब माशाल्लाह गुज़श्ता 1.5-2 साल से हज़रत के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत ही बालिग नज़र आलिम दीन है। इसी तरह मसाइल पर काफ़ी गिरफ्त है, चूँकि लंबा तजर्बा है, तो वहाँ भी हज़रत से इस्तिफादे का सिलसिला जारी है। अल्लाह करे कि ये सुनहरा मौका जारी रहे और दराज से दराज तर हमारे में, चूँकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। सारी दुनिया जानती है कि आजकल जो जंगें हैं वो बल्कि वो या ये कि आजकल के ज़माने में अगर कहा जाए तो मीडिया वॉर जारी है, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है। आदमी कम वक्त में अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए और बहुत ही कम वक्त में पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। इसको मुस्बत पैराए में और दीनी एतबार से इस्तेमाल करने का बहुत ही अच्छा मौका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है कि हम अपनी मस्जिद में रहते हुए मुख्तसर से या ये कि बहुत ही महदूद ज़राए के साथ अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह करे ये सिलसिला मुस्बत ही अंदाज में जारी रहे
اور آپ حضرات کی نگرانی میں، سربراہی میں ہمیں دین کی خدمت کا یہ موقع ملتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کا فیض ایسے ہی جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ تو کوئی واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سنا دیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہیں گے، ناظرین سے بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ جی اب بس ایک خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم عام طور سے جو مسائل بیان کرتے ہیں تو بہت سارے الفاظ فقہ کے ایسے ہیں جو بالکل اصطلاحی الفاظ ہیں، ہم بس اوقات پورا مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہی اصطلاحی الفاظ کو بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے مخاطبین ہیں، سامعین ہیں، وہ ان الفاظ سے بالکل نابلد ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم جب کوشش کرتے بھی ہیں، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ بھی ان کا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے، مسائل بیان کرنے سے، تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ ہم اصطلاحی الفاظ کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کی مکمل تشریح کریں۔ اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آج کل انگریزی زبان میں اس طرح زبان زدہ خاص و عام ہے کہ لوگ انہی کو سمجھتے ہیں، اور کاروباری مسائل کو بیان کرتے ہوئے ہمیں انہی الفاظ کو استعمال کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ زیادہ نافع ہو اور ہر آدمی مسئلے کو قسم کا کوئی خفا باقی نہ رہے۔ بس یہی ایک کوئی بات قابل گر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ایک تو بزم بیان چینل ہے، تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے سامعین سے گزارش کر دی جائے کہ بھئی بزم بیان چینل ہے، تو آپ حضرات ان کے چینل پہ جا کے چیک کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مفید چیزیں آپ کے کام کی باتیں ہیں تو ان کو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اور ایک محمد شارق ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں بھی عربی اول میں ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنا دے۔ تو آمین ثم آمین، اللہ آپ کو بھی عالم بعمل بنائے اور اپنا جو ہے منظور نظر اور امت کے حق میں نافع آپ کی ذات کو بنائے۔ اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے تو ہم سبھی حضرات سبھی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی دنیاوی اخروی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، روزی روزگار کے اعتبار سے یا دوسرے جس بندہ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اور اخیر میں ابھی مولانا فدا حسین صاحب کے کچھ اشعار ہم سنیں گے، تو اس سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کر دوں کہ ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام بہت اچھا رہا ہے، اور میں جو میرے سبسکرائبر ہیں یا ویور حضرات ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ہم ان سے گزارش کریں کہ بھئی ہر ایک کے چینل کو جا کر کے سبسکرائب کریں، اس کو دیکھیں کہ ان کے پاس کیا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا انداز، میرا نہج الگ ہے بات چیت کرنے کا، میں کچھ مسئلہ بیان کرتا ہوں، مفتی شاہ جہاں صاحب کا الگ انداز ہے، ان کا الگ نقطۂ نظر ہے بات چیت کرنے کا، لہجہ، گفتگو، مثالیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو الگ ہوتی ہیں۔ مفتی آصف صاحب ہیں، ان کا انداز الگ ہے، وہاں آپ کو الگ چیزیں مل جائیں گی۔ مولانا فدا حسین صاحب ہیں، وہاں آپ کو الگ چیزیں مل جائیں گی، جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ اغلاط العوام جو سیریز ہے وہ اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور مفتی ارشد احمد خان صاحب جو ہے، احمد ارشد خان صاحب جو ہے، تو ان کا ایک الگ انداز ہے، جیسے انہوں نے اپنا ایک تھوڑا یونیک بنایا کہ ہمارے یہاں سائل الگ ہوتا ہے اور مجیب الگ ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اور یہ بھی کافی اٹریکٹیو ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کی طرف کھنچتے ہیں، تو بہت اچھا انداز آپ نے اپنایا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جو ہے جس کو جہاں جو چیز اچھی لگے، بلکہ یہ تو سارے دینی ہی چینل ہیں، تو انشاءاللہ یہاں سے تو آپ کو کوئی نہ کوئی فائدے کی چیز ہی ملے گی، کچھ نہیں کم از کم مسئلوں کی تائید آپ کو مل جائے گی، اور ایک ہی مسئلہ الگ الگ طریقے سے آپ کو سننے کے لیے مل جائے گا، کہیں آپ کو کچھ دلیل مل جائے گی، کہیں آپ کو کچھ دلیل مل جائے گی، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافے کا ہی ذریعہ بنیں گی اور نفع مند ہی بنیں گی۔ اچھا، سبسکرائب کرنے میں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے ایک دوسرے کے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو نہ اس میں کوئی پیسہ جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمیں روزانہ کا جو نیٹ ملتا ہے تقریباً 1.5 GB 2 GB ہم کو ملتا ہے، تو ہم کو وہ استعمال ہی کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ غلط کاموں میں اس کو استعمال کیا جائے، بہتر ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ 4 علماء، 6 علماء، 8 علماء جو ہیں، تو ان کی ویڈیو سنے جائیں، مسائل کو سنا جائے، انشاءاللہ وہ یہاں دنیا میں بھی اگر عمل کریں گے اور ہم کو معلومات ہوگی تو جو ہے وہ ہمارے علم میں بھی نفع کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ ہمارے لیے علم میں نفع کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ آج ہمارے چینل پہ چل رہی ہے،
کل اپلوڈ ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ میں جتنے بھی مفتیان کرام جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپنے سامعین کے استفادے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے چینل پہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ آج کی یہ ہماری گفتگو، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو فی الحال گفتگو ہمارے چینل پہ چل رہی ہے اور ہم نے ان مفتیان کرام کو مدعو کیا ہے، ان کے جو ویور سبسکرائبر ہیں تو وہ اس سے لا علم ہے کہ یا تو وہ یہاں آ کر کے دیکھ رہے ہوں گے، اگر دیکھ رہے ہوں گے، نہیں تو وہ لا علم ہیں ماشاءاللہ، کسی کے 70,000 ہیں، کسی کے 1 لاکھ ہیں، کسی کے 2 لاکھ ہیں، کسی کے 3 لاکھ ہیں، تو ان تک بھی یہ باتیں چونکہ ساری ایک تو علماء کا آپس میں تعارف ہے اور آپس میں پیار و محبت جوڑ کی باتیں اور بہت ساری مفید باتیں اور ایسی قیمتی نصیحتیں ہم نے آج کی اس پروگرام کے اندر سنی ہیں، تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ علماء کا آپس میں کتنا مضبوط ربط ہے وہ پتہ چلے اور علماء کے آپس میں پیار و محبت ہے وہ پتہ چلے، کون کس فیلڈ میں کس کس طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں، لوگوں تک وہ باتیں پہنچے۔ تو اسی لیے سبھی سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک دوسرے مفتیان کرام کے چینل کو آپ حضرات سبسکرائب کریں، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی نفع کا ذریعہ ہوگا اور علم میں معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کے مطابق اگر ہمارا عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بس یہی چند باتیں مجھے کہنی تھی، مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں تو اس لیے میرے تعارف کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس مولانا فدا حسین صاحب ہیں تو ان کے چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی حضرت سے اور کچھ سننا چاہتے ہیں، ایک بات تو عرض کرنی تھی آپ کی خدمت میں، جی آخر میں ایک بات عرض کرنی تھی کہ اس وقت جی تعلیمی سلسلہ اکثر و بیشتر آن لائن لاک ڈاؤن اور تالہ بندی کی وجہ سے چل رہا ہے، لیکن حالات جی ابھی روبہ صحت ہے اور حالات نارمل ہو رہے ہیں، تو تعلیمی جی سلسلے بھی آن لائن سے آف لائن کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ جو مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے، ہم انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ یہ بھی آن لائن سے آف لائن کی طرف انشاءاللہ عنقریب آئے گا۔ جی انشاءاللہ یہ آف لائن کی طرف بھی مہمان نوازی کا بالکل آئے گا ضرور۔ میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری کوشش چل رہی ہے کہ ہمارے علاقے جوگیشوری میں ایک دارالافتاء قائم ہو جائے، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے دارالافتاء کا مطلب 80% کام مکمل ہو گیا، اس کا دارالافتاء والقضاء شریف بیت المعمور کے نام سے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بجائے اس کے کہ لوگ کورٹ کچہریوں میں جا کے چکر کاٹیں، روپیہ پیسہ بھی خرچ کریں، ٹائم بھی ضائع کریں، مسائل کا حل پھر بھی نہ ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے شرعی مسائل کا حل اپنے شرعی علماء کے سامنے رکھ کر کے اس کو جلدی سے جلدی حل کر لیں، تاکہ پریشانیوں سے بھی بچیں اور ایکسٹرا اخراجات سے بھی بچیں۔ تو اس کے لیے محنتیں چل رہی ہیں، 80% کام الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، 20% باقی ہے، 1-2 ہیئرنگ باقی ہے، ان سے جا کر کے ملاقات کرنا ہے، چونکہ یہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کرا کے ہم لوگ اس کو پوری اس کی وہ کر رہے ہیں، تاکہ کل کو اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے یا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو 20% باقی ہے، آپ سب آپ دعا کریں انشاءاللہ، جس روز اس کا جو ہے اس کو کہتے ہیں عملی جامہ پہنایا جائے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات کو آف لائن مدعو کیا جائے گا اور یہ مہمان نوازی کا سلسلہ ضرور قائم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ جو ہے تشریف لائیں تو یہ ہمارے اس پروگرام کے اندر چار چاند لگانے کے جیسا ہوگا انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ جی اب چلیے مولانا فدا حسین صاحب کو سن لیتے ہیں۔ جی مائک بند ہے حضرت کا۔ جی چالو ہو گیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، مفتیان کرام، میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا میں پہلے بھول گیا تھا، ذہن سے نکل گیا تھا، تو آخر میں سب سے پہلے تو مفتی مامون بدر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں موقع فراہم کیا، اور دوسرے جو بھی دیگر علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور سامعین کو بھی، ناظرین کو بھی بہت کچھ مسئلے مسائل کے اعتبار سے، اسی طریقے سے دین کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملا، اور مجھ ناچیز کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں الحمدللہ مفتی آصف صاحب سے تو واقف ہوں، ان کے چینل کو میں دیکھتا تھا پہلے بھی، اور مفتی محمود صاحب آپ کے چینل سے بھی، لیکن آج مفتی ارشد خان صاحب سے تعارف ہوا اور مفتی شاہ جہاں قاسمی صاحب سے، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، اور اسی طریقے سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے، اور آپ نے جیسا بتایا مفتی محمود صاحب کہ آن لائن سے آف لائن بھی آ جائے تو انشاءاللہ ضرور ہم بھی یہی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ضرور ایک نہ ایک دن ایک جگہ پر بالمشافہ بھی ملاقات ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے۔ میں آخر میں چند اشعار سنا کر آپ حضرات سے پھر اس کے بعد پروگرام کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ جی جی مصطفیٰ ہیں بے مثال،
مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، جب کہ آدم نہ تھے یہ جہاں بھی نہ تھا، جب کہ آدم نہ تھے یہ جہاں بھی نہ تھا، یہ زمین بھی نہ تھی یہ زماں بھی نہ تھا، یہ مکی بھی نہ تھے یہ مکان بھی نہ تھا، چاند تارے نہ تھے آسماں بھی نہ تھا، عرش سے فرش تک، عرش سے فرش تک ان کا ہی نور تھا، جن کی مدحت بیان کر رہا تھا خدا، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی، جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی، بے سہاروں کے دل کے سہارے نبی، آمینہ 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 کے جگر اور دولار نبی، اور حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، اور حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، ظلمتیں مٹ گئی، ظلمتیں مٹ گئی، روشنی ہو گئی، روشنی ہو گئی، سبھی کی زباں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، مصطفیٰ ہے بے مثال، میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، سچ میں بالکل دل سے بول رہا ہوں، مزہ آ گیا، دل سن کے، آپ کے الفاظ، آپ کا لہجہ سن کے ایک دم دل کہتے ہیں نا، جزاک جی جی بالکل دل نرم ہو گیا، اور ماشاءاللہ بڑا مزہ آ گیا۔ میں دعا دیتا ہوں ان صاحب کو جنہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ بھئی مولانا فدا حسین صاحب سے کچھ اور بھی سنا جائے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے کمنٹ کی بنیاد پہ ہمیں مزید آپ سے کچھ سننے کو ملا ہے۔ آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اور جو لوگ اس میں میوزک ڈال کے، یہ ڈال کے، دنیا بھر کی چیزیں ڈال کے اسے ترم خواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتا ہوں لاکھ گنا اس سے اچھی آپ کا یہ تھا، بنا کسی کہتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک کے، بنا کسی بناوٹی اس کے، ماشاءاللہ ایک دم ریئل آواز میں، بہت پیاری آواز میں، اللہ آپ کی آواز کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے، اور یہ جو مختصر سا آپ نے نعتیہ ہدیہ حضور کے دربار میں پیش کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حضور تک پہنچائے، اور ہم سب کی طرف سے اور بھی مجھ حضور سب کو سلام پہنچے۔ یہ جی الحمدللہ یہ کلام جو آخر میں میں نے پڑھا ہے، یہ کلام میرا ہی لکھا ہوا ہے، الحمدللہ یہی ارے بس ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، تو بلکہ اور مزید تعجب کی بات ہے، ماشاء اللہ آپ کا اپنا کلام اور اتنا پیارا لہجہ، اس کا لہجہ بنانا، الفاظ کا انتخاب کرنا، بہت اچھی بات ہے۔ ہم سب آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے۔ اور چلیے ابھی جو ہے آپ تمام حضرات سے جو ہے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو، جو ہم عوام کو میسج دینا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے ایک مقصد تھا اتحاد کا اور علماء کا آپس میں تعارف کا، لوگوں تک صحیح میسج پہنچانے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور سب حضرات کو جو سننے والے ہیں وہ بھی جو آج ہمارے ساتھ میں ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے،
اور اس مجلس کو ہمارے حق میں دوسروں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے. تو تمام حضرات کی طرف سے اجازت چاہوں گا اور اپنا یہ پروگرام جو ہے ہم مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کل صبح تک یہ پروگرام ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گا. چونکہ لائیو پروگرام ہے تو اپلوڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم جائے گا. پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کر دیجیے گا تاکہ آپ کو جو ناظرین سامعین ہیں ان تک بھی آپ کا یہ فیض پہنچ جائے. تو سب سے اجازت ہے. جی جی بہت شکریہ حضرت. جی سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کفارہ مجلس ہو جائے. جی 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 بالکل بالکل. سبحان ربک رب العزت. حضرت آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کفارے کے بعد بھی جی مفتی آصف صاحب دامت برکاتہ مفتی آصف صاحب دامت برکاتہ نے جو لطیفے سنائے ہیں اس سلسلے میں آپ کے اس لائیو پروگرام کے نیچے کامنٹ باکس میں ایک صاحب کا میں نے کامنٹ پڑھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی آصف صاحب جو ہیں لطیفوں میں مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی ٹکر دے رہے ہیں. جی 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 میں نے سنا میں نے پڑھا ہے. جی جی. اور دوسری بات یہ ہے حضرت کہ مفتی آصف صاحب دامت برکاتہ ان کے بیانات اور ان کے مسائل میں بہت زیادہ سنتا ہوں کیونکہ ان سے مضمون کا جو ترتیب دینے کا انداز ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور حضرت جو ہے بڑے ہی فصیحانہ اور بلیغانہ حضرت کا کلام ہوتا ہے. بہت نپے تلے الفاظ کو حضرت استعمال فرماتے ہیں. میں نے کافی اردو زبان حضرت سے سیکھی ہے. واقعی سچ بول رہا ہوں. جی چلیے اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی آصف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور تمام ناظرین اکرام کو سامعین اکرام کو جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو چلیے اجازت چاہتے ہیں سب سے اور سب سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.